جی میں نے پرنٹ لینے یاد دلانا مجھے آپ کے ذریعے. السلام علیکم ٹو آل آف یو. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر نے ہمیں وقت دیا ہے اور سر کی بڑی نوازش. تو آپ سب لوگوں کے سامنے اور آپ سب لوگوں کے ساتھ اس وقت پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب موجود ہیں. آپ فارمر ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز اور فارمر چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز ہیں. آپ بین الاقوامی انشورت یافتہ پاکستان کے رینوانڈ ہسٹورین ہیں. تو آج ہم ان کو اپنے اس پروگرام میں مدعو کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم سر کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ سر نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے آج ہمیں خاص جو ہے وہ نوازا ہے. تو سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر میں. ڈاکٹر ریس صاحب آپ کو سلام، اور جو دیکھ رہے ہیں ہمارے دو اسٹوڈنٹس ویل وشر سب کو میرا سلام، نمستے اور گڈ آفٹرنون. آپ کا بہت میں ممنون ہوں کہ آج آپ نے اپنے جو ٹی وی چینل ہے اس سے مجھے مدعو کیا، مجھے موقع دیا اور بڑا ہی امپورٹنٹ پہلو پر بات کرنے کے لیے. اور میری بہت ساری آپ کے لیے ویل وشز، نہ صرف اس پروگرام کی کامیابی کے لیے بلکہ جب تک آپ پروگرام کرتے رہیں مجھے خوشی ہوگی ہر پروگرام آپ کا پہلے سے بہتر ہو. سر بہت شکریہ، بہت شکریہ. سر پہلا سوال، کیونکہ میں نے بہت سارے سوالات جو ہے وہ جو مجھے موصول ہوئے تھے میں نے ان کو ایڈ کیا اور اپنے سوالات میں نے آپ کے ساتھ دوسرے پروگرام پہ رکھے انشاءاللہ، اور وہ فردر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. سر آج کا جو طالب علم ہے وہ بیسیکلی الجھا ہوا ہے، جناح کو پڑھنا بھی چاہتا ہے، فالو بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ جناح شاید سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے یا اسلامی پاکستان بنانا چاہتے تھے. آج کے طالب علم کو سر آپ کیا سمجھانا چاہیں گے کہ اصل میں قائد اعظم کون سا پاکستان جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے؟ یقیناً یہ جو طالب علم جو الجھا ہوا ہے وہ اس وجہ سے الجھا ہوا ہے کہ ہمارے جو لوگ خاص کر الیکٹرانک میڈیا میں ہیں یا سوشل میڈیا میں ہیں وہ بڑی اسٹرانگ آرا رکھتے ہیں، اوپینین رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ریلیجیس جماعتوں کے لیڈرز ہیں، پھر ان کی بھی اپنی اپنی اوپینین ہے، موقف ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں. ان کے پاس یقیناً قائد اعظم کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے پڑھا ہوگا، کسی نہ کسی طرح سے جانا ہوگا. مگر میں اپنے جو یوتھ ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو میں یہ ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ پاکستان مسلمانوں کے لیے مسلم اکثریت ملک بنانا چاہتے تھے، جس میں ان کے نزدیک جو اسلام کا تصور تھا وہ ریاست مدینہ والا تھا. ریاست مدینہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو پیکٹ آف مدینہ ہوا، جس میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو حقوق ملے، جو دوسری مذہبی اقلیتیں تھیں ان کو بھی برابری کے حقوق ملے. گویا قائد اعظم ایک پروگریسو لبرل اسلام کا تصور لیے، اور وہی علامہ محمد اقبال نے بھی وہی تصور دیا تھا. علامہ صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ ہم ایسا خطہ زمین لیں گے جس میں جو تھیوکریسی نہیں ہوگی. تھیوکریسی مراد یہ ہے کہ ملا کی حکومت نہیں ہوگی. ملا سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ علماء دین نہیں ہوں گے. ان کا تصور یہ تھا کہ جو بھی منتخب اراکین ہوں گے وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے، وہ پارلیمنٹ کو ہی اجتہاد اور قیاس کا حق ہوگا. اور یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے بارہا یہی کہی ہے کہ ایسا اسلامی ہوگا، فلاحی ہوگا، ویلفیئر سٹیٹ ہوگا، ڈیموکریٹک سٹیٹ ہوگا، یعنی جمہوریت پر مبنی. تو یہی اگر ہم دیکھیں خلفائے راشدین کا جو تصور تھا، بیعت والا تصور، تو جسے آج ہم ماڈرن دور میں ہم ووٹنگ کا تصور کرتے ہیں، وہی تھا. تو یہ جو بچے جو کنفیوز ہیں کہ شاید جناح جو تھے وہ سیکولر اور اسلامسٹ کی ٹرمنالوجی میں نہ جائے. جو سیکولرزم ہے وہ بذات خود ابھی ارتقا پذیر ہو رہا ہے، اور اسلام سیکولرزم سے بہت پہلے تھا. اچھا، جو یورپ میں سیکولرزم آیا وہ در حقیقت ایک انتہائی اسٹرانگ ریئیکشن تھا اگینسٹ چرچ اور اسٹیٹ کی جو آپس کی ایک ان کا تعلق تھا، جس سے
مذہب کا بیجا استعمال کیا گیا اور غلط استعمال کیا بادشاہوں نے، ریاست نے، جس سے یورپین جو لوگ تھے، جو پروگریسو تھے، جو لبرل تھے، وہ مذہب سے ہی متنفر ہو گئے تھے۔ اچھا، وہ جو مذہب سے متنفر ہوئے تو پھر انہوں نے سیکولرزم کا ورڈ استعمال کیا کہ جی جو ریاست ہے وہ مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، اور یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہی کہتے تھے کہ ریاست کا جب وہ ریاست بن گئی ہے تو وہ تمام جو حقوق ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ ریاست یقیناً جب ہم پاکستان کہتے ہیں تو مسلمانوں کی ریاست ہے، تو یقیناً مسلمان ہی یہاں پر انہیں منتخب اراکین نے فیصلہ کرنا ہے، تو منتخب اراکین جو فیصلہ کریں گے وہ دیکھیں نا، آبجیکٹیوز ریزولوشن کو لے لیجئے، انہوں نے پہلے آغاز ہی یہ کہا کہ یہ کوئی ایسا قانون آئین ایسا نہیں ہوگا جو قرآن کی روح کے منافی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی۔ اچھا، یہی جو چیز ہے نا، یہ سیکولرزم میں بھی یہی ہے کہ سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم میں بھی یہ ہے کہ کوئی ریلیجس مائنورٹیز ہے یا کوئی اور مارجنلائزڈ گروپ ہے، اس کے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کیا جائے، نہ کہ اس کو احساس محرومی میں ڈالا جائے۔ اچھا چلے، اگر ہم پاکستان ایک مذہبی بنیاد پر آ گیا، قائد اعظم کے بیانات مختلف ہیں، تو ہندوستان تو سیکولر ہے۔ اچھا، ان کے سیکولر ملک میں کیا، آپ ذرا غور کیجئے، جب مسلمانوں کے تہوار آتے ہیں ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیے، کیا اسی طرح کی تشہیر ہوتی ہے؟ کیا انہی دنوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں؟ انگلینڈ ہے، بہت سیکولر کنٹری ہے مگر عیسائی ملک ہے، عیسائی ملک ہے، ان کے سارے تہواروں میں ان کی آفیشیل چھٹیاں بھی ہوں گی، ان کے جناب سارے اسی طرح پروٹوکول ہوگا جس طرح ہم پاکستان میں کرتے ہیں۔ چلے امریکہ داخل ہو جائے، وہ بھی سو کالڈ سیکولر ہے، سو کالڈ وہ بھی ریلیجس اسٹیٹ نہیں ہے، تو ہماری جو کنفیوز ہو جاتا ہے نا بچہ، ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک یقیناً اسلام کے نام سے بنا ہے ملک، اسلام سے مراد ہرگز یہ نہیں تھی کہ یہاں پر جو ملا ہے وہ آ جائے گا اور غیر منتخب حکومتیں آ جائیں گی، منتخب اراکین آئیں گے اور منتخب اراکین عوام منتخب کریں گے، اور وہ جو آئین لائیں گے وہ یقیناً مسلمانوں کے اور غیر مسلمانوں کے صوبوں کے تمام، اگر آپ قائد اعظم کے ارشادات پڑھیے تو وہ تمام یعنی عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بچوں کی بات کرتے ہیں، وہ دیکھیں نا ڈائیورسیفائیڈ ہے ہمارا کلچر، مختلف کلچر کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، صوبوں کے برابری کی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو سارے جو فیچر ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آج جسے ہم سیکولر سٹیٹ کہتے ہیں، یہ تو اس کے ہیں فیچر، مگر ہمیں سیکولر کہنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں ہمارے مذہب نے کسی بھی ریاست کے ساتھ مل کر، سوائے ضیاء الحق کے زمانے میں ریاست اور ریلیجن مکس ہو گیا جس سے ہمارے لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں۔ ضیاء الحق نے جو مذہب کا بیجا استعمال کیا اور غلط استعمال کیا، جس سے ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ ریلیجس مائنورٹیز میں احساس محرومی پیدا ہوا، ہمارے ہاں بھی بعض حلقوں میں، بعض طبقوں میں، مسلکوں میں یہ پیدا ہوا، لیکن اس سے پہلے لے لیجئے مشرف کا دور دیکھ لیجئے، شاندار دور تھا، اس نے جیسے وومن امپاورمنٹ کی بات کی اور اس نے جس طرح ریلیجس لبرٹی دی، تو یہ جناح کے یہ جو میں سمجھتا ہوں وہ جو خصوصیات، جو اچھی خصوصیات ہے، وہ جناح نے جو ویژن دی تھی اس کے مطابق ہے، جو غلط تھی ہم اس کے ذمہ دار ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، اس سے ملتا جلتا ایک دوسرا سوال ہے اور اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے خوابوں کا پاکستان تھا وہ کہاں کھو گیا، اور جو مائیگریشن کر کے اور بڑی امیدیں لے کے یہاں آئے تھے اور ان کے خوابوں کا پاکستان کہاں رہ گیا؟ کس نے ان کے خوابوں کا پاکستان نہیں بننے دیا؟ اس کے پیچھے کون سے عوامل جو تھے وہ کار فرما تھے؟ دیکھیے، قائد اعظم جو خواب جو انہوں نے بنیادی طور پر پاکستان کا تصور دیا وہ قرارداد لاہور تھا۔ قرارداد لاہور کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان ملتا تو اس کے تحت نہ پنجاب تقسیم ہوتا نہ بنگال تقسیم ہوتا، پنجاب اور بنگال تقسیم نہ ہوتا تو ہجرت بھی نہ ہوتی، اچھا اگر ہجرت بھی نہ ہوتی اور تقسیم بھی نہ ہوتا تو مسئلہ کشمیر بھی پیدا نہ ہوتا، بنگال کے احساس محرومیاں بھی نہ بڑھتی، تو اور پاکستان میں تقریباً کہا جاتا ہے 25 سے لے کر 33% مذہبی اقلیتیں موجود ہوتی۔
اچھا جب یہ اتنی بڑی تعداد میں مذہبی اقلیتیں ہوتی ہیں، ریلیجیس مائنورٹیز ہوتی، تو مجھے یہ بتائیے کہ کون سا اسلام کی سپرمیسی سو کارڈ جو ہم کہتے ہیں نا، ابھی تو 97% مسلمان ہیں یہاں پر، تو یہ جب فرق ہوتا تو قائد اعظم کی ویژن میں تو اصل میں کانگریس کیا کر بیٹھی تھی؟ کانگریس ہوسٹیج ہو گئی تھی ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں، جیسے آج کل ہندوتوا کی لہر چلی ہوئی ہے بی جے پی کے اندر، جو انتہا پسند طبقہ ہے رائٹ ونگ، اس کی وجہ سے جو مذہبی اقلیتیں ہندوستان میں غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں، وہاں قائد اعظم کو بھی اور مسلمانوں کو یہ لگا کہ متحدہ ہندوستان میں ہمیں نہ مذہبی، نہ ہمارے کلچر کی، نہ ہمارے اور مفادات کا تحفظ نہیں ہو رہا، تب انہوں نے پیرالل ایک ملک بنا کر یہ دکھانا تھا، یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم دیکھیں یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اکثریت مسلمانوں کی ہوگی، مگر کسی بھی ریلیجیس مائنورٹیز کے ساتھ احتساب نہیں کیا جائے گا، ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا جب بدقسمتی سے جناح گاندھی مذاکرات ہوئے، اس میں جناح کو گاندھی جی نے کیا کہا کہ اگر آپ مذہب کی بنیاد پر ہندوستان تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب اور بنگال کو بھی تقسیم کیجئے، تو جناح نے کہا یہ والا پنجاب اور بنگال ایک کمپیکٹ پروونسز ہیں، ہندوستان کبھی بھی ایک مرکز کے ماتحت نہیں آیا، 2200 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، لہٰذا یہ جو پنجاب اور بنگال کا تقسیم کا فارمولہ ہے وہ گاندھی جی نے دیا، اس سے پہلے انہوں نے راج گوپال اچاریہ فارمولہ کے ذریعے دیا، تو جناح جو تھے وہ اس کے حق میں نہیں تھے کہ پنجاب اور بنگال تقسیم ہو، اسی لیے جب کابینہ مشن پلان آ رہا تھا، کیبنٹ منسٹرز آئے ہوئے تھے، انہیں جناح سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ 10 سال تک ہندوستان کے وفاق کے اندر رہ دیں تو پنجاب اور بنگال کو ہم غیر منصب آپ کو 10 سال بعد دے دیں گے، آپ ہمارے کہنے پہ آپ ایک مرکز میں یہ زونز کو ہم تقریباً ایک کنفیڈریشن کی شکل دے دیتے ہیں، فیڈریشن کم کنفیڈریشن میں دے دیتے ہیں، 10 سال بعد آپ کو انڈیوائیڈڈ پنجاب اور بنگال مل جائے گا۔ تو جناح جو مان گئے اس پہ ہمارے لوگوں نے، عائشہ جلال صاحبہ نے کہہ دیا کہ جی وہ کمپرومائز کر دے، وہ تو پاکستان چاہتے ہی نہیں تھے، بدقسمتی سے ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، پرسپیکٹیو ہے ان کا، ہمارا یہ نہیں خیال ہے۔ اچھا دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد کریڈٹ لیتے ہیں، ہمارے بہت سارے مفکر، انونسر اور اینکر پرسن جن کا ہسٹری کا نہ کوئی علم ہوتا ہے نہ وہ سٹڈی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی مولانا آزاد کتنے بڑے قلندر تھے جی، کتنی بڑی انہوں نے بات کر دی، انہوں نے کہا تھا جی بنگال تو 20-25 سال بعد رہے گا ہی نہیں، اور بھائی یہ باتیں ساری کیبنٹ منسٹرز نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا کہ جناب اگر آپ کو ہم بنگال دیتے ہیں، پنجاب دیتے ہیں، تقسیم شدہ ملے گا، اور یہ جو بنگال ہے ہم اسے بھی کاٹ دیں گے، لہٰذا آپ کا ملک یہ 10-12 سال 20 سال سے زیادہ نہیں چلے گا، دوسرا بنگال ایسٹ ویسٹ بنگال جو ہے وہ اس کے درمیان ہندوستان ہوگا۔ اچھا یہ جو باتیں انہوں نے کہی تھی تو وہ تو بالکل صحیح ہے، ایسے ہی تھا جیسے آپ کو میدے کا پرابلم ہوا اور انہوں نے کہا یار آپ پرہیز کیجئے ورنہ السر ہو جائے گا، السر ہوا تو انہوں نے کہا جناب آپ کو السر میں اگر آپ نے پرہیز نہ کیا تو کینسر کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ باتیں تو بڑی عظیم باتیں ہیں، یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا۔ اب بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ باتیں وہ مناسب نہیں سمجھا کہ پنجاب اور بنگال تقسیم ہو، لہذا انہوں نے کیبنٹ مشن پلان کو مانا۔ اگر کیبنٹ مشن پلان کے مطابق انگریز اپنا وعدہ وفا کرتے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن انڈیوائیڈڈ پنجاب اور بنگال دے دیتے، نہ ہی لاکھوں لوگ ہجرت کرتے، نہ ہی لاکھوں لوگوں کو قتل و خون بہایا جاتا، نہ ہی سکھوں کے ساتھ اتنا زیادہ مسئلہ جو آج خالستان والا اٹھا نہ ان کے ساتھ ہوتا، نہ ہی جو ہمارے جو لوگ ہجرت کر کے ادھر سے ہندوستان سے ادھر پاکستان میں آئے وہ نہ ہی اتنی قربانیاں دے کر آتے، بلکہ ایک ہوسٹیج تھیوری کے تحت تقریباً ہماری آبادی جو وہاں رہ جاتی وہ 15% سے زیادہ نہ ہوتی، اور یہاں جو ہوتی ہندو اور سکھوں کی آبادی وہ تقریباً 25 سے میں نے کہا 30% کے قریب ہوتی اگر انڈیوائیڈڈ پنجاب اور بنگال ہوتا۔ تو قائد اعظم کی ویژن تو یہ تھا، ایک بھاری اقلیت ہند پاکستان میں ہوگی اور سائزبل مائنورٹی ہندوستان میں ہوگی، ہندوستان بھی رسپانسبلٹی کی ذمہ داری، لیکن ہم یہاں پر جمہوریت کو عملی طور پر بتائیں گے کہ دیکھیں ریلیجیس مائنورٹیز کی جو ان کے تحفظات ہوتے ہیں اسے کیسے دور کیا جائے۔
اسی لیے انہوں نے ڈاکٹر شبیر صاحب رائے صاحب انہوں نے 5 ہمیں ملی انٹرم گورنمنٹ کے تحت وزارتیں، اس 5 میں سے اپنے مسلمانوں کے کوٹے سے ایک ہندو کو دے دیا کوٹا. ہم سیکولر نہیں ہیں، ہم مذہبی ریاست بنانے والے. جو سیکولر جماعت ہے کانگریس، ان کو 6 کا کوٹا ملا، انہوں نے 6 کے کوٹے میں کسی مسلمانوں کو کوئی وزارت نہیں دی. ورنہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسے بڑے ایک عالم فاضل آدمی، بڑے اچھے سیاستدان اور پریزیڈنٹ رہے کانگریس کے 1946 تک، انہوں نے بھی ان کو بھی نکال دیا، اس کوٹے میں انہیں نہیں دیا. تو گویا یہ کہ ہمارے جو قائد اعظم کی جو ویژن تھی وہ ریلیجس ٹالرنس کی تھی، انٹرفیتھ ہارمنی کی تھی. اور ہمارے جو قائد اعظم کا جو وہ لوگ 12 تقسیم جب ہو گیا، پنجاب ہوا، جیسے آپ نے سوال کیا بنگال ہوا، وہ جو ہجرت کر کے جو آئے ہیں نا، وہ کوئی خواب لے کر نہیں آئے تھے، وہ مجبور ہو کر آئے تھے. ان کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھا دیے گئے تھے. جو خواب لے کر آئے تھے، جو اپنی مرضی سے آئے تھے، ان میں لیاقت علی خان صاحب تھے اور بہت سارے لوگ تھے جو اپنی من مرضی سے آئے تھے، اور وہ اپنے ملک کی یہاں کی تعمیر چاہتے تھے. شبیر احمد عثمانی تھے اور بھی شمال. چلے مجبوراً آئے یا خواب لے کر آئے. اچھا، جب وہ خواب لے کر آئے نا رائے صاحب، تو پاکستان اس وقت کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح 1948 میں 1 سال کے بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا. پھر جو میں نہیں سمجھتا جو خواب قائد اعظم نے دکھایا تھا وہ کوئی پوری طرح بکھر گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے جگہ جگہ ہمارے لیے ہرڈل پیدا کی گئی، ہمیں 4 جنگوں میں الجھایا گیا، ہمیں حصے نہیں دیے گئے. ہمارے یہاں پر اپنے ملک کے اندر ہمارے دیکھیں نا ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہی نہیں آنے دیا گیا، آیا ہی نہیں. اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں جو ریلیجس جو فریڈم ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں آنے دی گئی، ہمیں سیکس میں ڈال دیا گیا. اور پھر یہ جو انڈیا جسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گاندھی اور نہرو کو یقین دلایا تھا کہ 10-15 دنوں بعد تو پاکستان لولا لنگڑا ہم نے دے رہے ہیں انہیں، وہ دوبارہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، قائد اعظم آپ سے اپیل کریں گے مرج ہونے کے لیے. وہ تو ان کے جو اسیسمنٹ تھی پاکستان کے حوالے سے وہ تو یہ تھی. اور وہ ایکچولی ایسا ہوتا اگر قائد اعظم کا کرشمہ نہ ہوتا. بھائی میرا تو آپ کو جواب یہ ہے، جو لوگ خواب دیکھ کر آئے تھے نا، جیسے میرے اباؤ دادا ہے اور بہت سارے ہمارے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ آئے ہیں، وہ جو مجبوراً آئے یا خواب دے کر آئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں انڈیا کئی دفعہ گیا ہوں، ہم انڈین مسلمانوں سے کروڑ درجے بہتر ہیں. تو میرا خیال ہے جو ہمارے جو 1947 میں جہاں ہم کھڑے تھے، نہ انفراسٹرکچر تھا، نہ بجلی تھی، نہ پانی کا مسئلہ تھا، 7 دریاؤں کا، تو ہم بہت آگے بڑھے ہیں. ہمارے خواب مہاجروں کے خاص کر، چاہے اردو بولنے والے، چاہے پنجابی، چاہے بہاری، ہم سب کے خواب یہاں پر آ کر زیادہ ہمارے پورے ہوئے ہیں. ہم زیادہ یہاں پر بااثر ہیں. یہاں کے یہ جو لوکل رہ گئے وہ لوکل اور مہاجر کی ٹرم سے نکلیں، یہ کوئی نہ لوکل تھا نہ مہاجر تھا، یہ سارے ہی ہندوستانی اور بھارت کا حصہ تھے، ہندوستانی تھے. یہ جو آئے ہیں تو یہاں کے جو لوگ تھے، جو یہاں کے اصل باشندے یہاں رہ رہے تھے، وہ تو اچانک پتہ چلا نا، گھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے کہ ادھر ہم مہاجر ہیں تو ادھر لوکل ہے. یہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے. انہوں نے جو ہجرت کر کے آئے، ان کے لیے جو قربانیاں دی، ان کو جس طرح محبت کا ثبوت دیا، جس طرح ان کے لیے انہوں نے میں سمجھتا ہوں سپیس دی، یہ بھی بڑے قابل ستائش لوگ ہیں. تو میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا خواب ادھورا، کوئی ادھورا خواب نہیں ہے. یقیناً کراچی میں محسوس ہوتا ہے کہ کراچی میں 72-73 کے بعد وہ جو مہاجر جو طبقہ تھا وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں پیچھے رہ گیا. وہ کیوں پیچھے رہ گیا؟ وہ ظاہرہ کوٹا آنے کی وجہ سے آ گیا. وہ کوٹا کیوں آیا اس پہ آپ سوال کریں گے تو ہم کریں گے، لیکن وہ بھی میں آپ کو اگر سوال کریں گے، ہم اس پہ بچی سے پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں تو جواب دیں گے کہ اس میں ان کا کتنا قصور ہے، مرکز کا کتنا ہے، صوبائی اسمبلی کا کتنا. ٹھیک ہو گیا سر. ایک اور بہت اہم سوال جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 11 اگست کی تقریر کی تھی وہ بیسیکلی ان کا یو ٹرن تھا اگینسٹ ان کے 2 قومی نظریہ کے حوالے سے. یہ سوال اور یہ چیز آج کل سوشل میڈیا کے اوپر خاص کر یہ 25 دسمبر کے حوالے سے، جناح کی پیدائش کے یوم پیدائش کے حوالے سے کافی سرکولیٹ کی گئی.
اور بچوں نے یہ مجھ سے کافی یہ سوال کیا، تو میں نے کہا کہ یہ میں سر سے ضرور سوال کروں گا کہ آیا کہ اس کا کیا جواب ہے کہ واقعی کیا 11 اگست کی تقریر جو تھی وہ یو ٹرن تھا؟ بہت اچھا سوال ہے راج صاحب. مجھے بچوں کے اسٹوڈنٹ کے آ رہے ہیں میسیجز کہ جو آپ نے اسٹریم دی تھی اس میں میں آن نہیں ہوں، کسی اور میں ہوں، تو ذرا پلیز یہ نوٹیفائی کر دیں جہاں پر آپ آن ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ جو سیکنڈ لنک میں نے آپ کو بھیجا ہے نا، یہ کائنڈلی ان کو جو ہے نا فارورڈ کر دیں. آپ کو سیکنڈ لنک جو بھیجا ہے سر. اچھا میں وہ اتنے میں آپ کا میں وہ بھی کرتا ہوں، لیکن اچھا میں ان کو یہ کرتا ہوں، آپ کا جواب میں دیتا ہوں. بہت اچھا سوال ہے اور اس میں بھی بڑا کنفیوز ہوں. جب میں میٹرک میں تھا بہت کنفیوز تھا، جو پڑھتے گئے کنفیوژن دور ہوتی چلی گئی. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، اگر قرارداد لاہور میں قائد اعظم کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، انہیں تمام ہندوستان کے پوری ہسٹری کا، کلچر کا اور ریلیجس جو لینڈسکیپ اس کا ذکر کیا انہوں نے. اور انہوں نے اپنی اس تقریر میں بھی کہا کہ جو ہمارے اس مجوزہ پاکستان میں اور اس خطے میں اقلیتیں ہوں گی، ہم ان کو برابری کے حقوق دیں گے. اچھا چلیں، جب ابھی میں نے آپ کو ایک ابھی معلومات دی جو کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، آپ نے تو کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے، کہ جو کیبنٹ مشن پلان کے تحت انٹرم گورنمنٹ میں ہمیں 5 وزارتیں ملی تھی مسلمانوں کے کوٹے پہ. ہندو کا کوٹا لہذا تھا، ہم نے ایک ہندو کو جو وزارت دی، تو یہ کون سا یو ٹرن تھا؟ یہ جو 11 اگست کی تقریر تھی وہ بالکل کوئی یو ٹرن نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں، ایسا ملک ہے جو بن جائے گا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ ایک قوم ہوں گے. ہم قوم مذہبی معنوں میں کہہ رہے ہیں، سیاسی معنوں میں کہہ رہے ہیں، مذہبی طور پر آپ کو آزادی ہوگی. آپ چرچ میں جائیں، مسجد میں جائیں، یہ آپ کا ایک ذاتی فیل ہوگا. تو اس لیے یہ کوئی یو ٹرن نہیں ہے. اگر کوئی اس کو سیکولر سمجھتا ہے تو بالکل یہ سیکولرزم کے تحت ہی ہوتا ہے کہ جی آپ کو شخصیت. اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ کون سا ایسا مذہب ہے جس میں دوسرے مذاہب پر پابندی ہو؟ میں نے ابھی مثال دی آپ کو، انگلینڈ کی، امریکہ کی، کینیڈا لے لے، نارتھ اسکینڈینیوین کنٹری لے لیجئے، سیکولر ہے. وہاں پر جو چرچ ہیں وہ مسلمان خرید کر مسجد بنا رہے ہیں. اور میں نے کئی وہاں پر گرجا گھر دیکھے ہیں چرچ کے بنتے ہوئے. اچھا کیا انہوں نے پابندی لگائی؟ ابھی آپ جائیں بوسٹن میں، وہاں پہ چرچ میں مسلمانوں کو اجازت دے دی پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی. سوری. تو وہ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کا وہ یو ٹرن نہیں تھا. تھوڑا سا قائد اعظم کو پڑھنا پڑتا ہے. اگر کوئی بیچارہ بہت پڑھا لکھا اپنا جو میتھمیٹکشن ہے، کوئی فزکس کا ہے، کوئی کیمسٹری کا ہے، اگر وہ پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہا ہے یا مطالعہ پاکستان پڑھا رہا ہے، یا باوجود اس کو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں فین فارمنگ ہے اس کی، کیونکہ وہ بڑے بلند باغ دعوے کرتے ہیں اور ان کے اپنی فیلڈ میں کیا یہ چیزیں ہیں ان کو نہیں پتا. یہ چونکہ ہسٹورین کے منہ سے نہیں سنا ہوا ہوتا. قائد اعظم محمد علی جناح یا کسی بھی شخص کو، کسی بھی مفکر کو، سیاستدان کو، ہم ان کی پوری زندگی کا احاطہ کر کے پھر ہم بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں. 40 تک تو قائد اعظم نے یونائٹڈ انڈیا ہی کی بات کی، 40 کو پھر انہوں نے انڈیا کے تقسیم کی بات کی. اچھا انڈیا کے تقسیم کرنے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہندوؤں کو یا عیسائیوں کو یا سکھوں کو، حتیٰ کہ رائے صاحب آپ کے علم میں ہوگا یقیناً کہ انہوں نے تو سکھوں کا کہا تھا یہ لو بلینک چیک لے لو، ہم آپ کو یہاں پر اٹانومس اسٹیٹ دے دیں گے. اچھا وہ جب اٹانومس اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی بات ہوگی. تو یہ سوائے سیکولر اسٹیٹ کے، اور سیکولر سے میری مراد ایسے ریلیجس اسٹیٹ جو کہ میں نے کہا تھا نا مسلم ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک جہاں پر ہم ایک ریلیجس ٹالرنس کی انتہا تک کی بات کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں، یہ جو بچے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ان کا یو ٹرن ہے، ایسا نہیں ہے. اس وقت بھی ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ایک ریاست لے لی ہے، نیشن اسٹیٹ بن گئی ہے. جب 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بن گئی ہے، ہماری ایک ریاست آ گئی ہے،
تو یہ کون سا ملک ہے دنیا کا، ماڈرن دنیا کا، جہاں پر ریلیجیس منورٹیز نہیں ہوتی ہیں؟ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر مختلف ایتھنیسٹی یا ایتھنک گروپس نہیں ہوتے ہیں؟ ہر جگہ ہوتے ہیں. لہذا وہ اس ملک کے جو منتخب اراکین ہوتے ہیں، اکثریت جو لوگ ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو قائد اعظم نے جو ویژن دیا اس کے تحت وہ ایکول سٹیزن شپ، تمام لوگوں کو بلا امتیاز، عورت، مرد، بچہ، بوڑھا، اپاہج، اسپیشل بندہ یا نہیں، سب کے ایکول رائٹس کے وہ حق میں تھے. اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور کسی کو کیا حق حاصل ہے جب ہم اس نبی کو مانتے ہیں، اس مذہب کو مانتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی، جب عیسائیوں کا ایک وقت آتا ہے تو مسجد مدینہ میں کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی عبادت کر لیجئے، تو ہم تو اس کے ماننے والے ہیں اور جنابی اسی کا حوالہ دیتے ہیں جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. اور وہ جب وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس کی بات کرتے ہیں. وہ یقیناً تنگ نظر اسلام کی بات نہیں کرتے. ویسے کوئی بھی تنگ نظر اسلام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ مسلمانوں نے، چند ایک مسلمانوں نے اسلام کو تنگ نظر کر دیا ہے. اسلام سے بڑا سیکولر ریلیجن کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہوگا سر. ایک اور بہت اہم سوال، اور وہ سوال یہ ہے، اور وہ خاص کر آپ کی کتاب کے حوالے سے بھی ہے، آپ کی تحقیق جو ہے وہ بیسیکلی اس کے اوپر جامع ہے کہ سر کہا جاتا ہے کہ ویول صاحب جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے خاصے ناراض تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پلان کو ناکام بنانے کے حوالے سے جو رول ادا کیا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا ہے. سر اس کے حوالے سے کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے، وہ جو آپ جس کا پلان آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ ان کا تھا شملہ کانفرنس کے تحت. ویبل پلان اسے کہتے ہیں. 1945 میں انہوں نے دیا. وہ انہوں نے 1945 میں اس لیے دیا، حالانکہ وہ نیا نہیں تھا. وہ 1943 میں لارڈ ویبل سیکنڈ لاس وائس رائے تھے ہندوستان کے، وہ آئے تو یہ سیکنڈ ورلڈ وار جاری تھی. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کانگریس نے کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کی. کوئٹ انڈیا موومنٹ کے تحت جب ان کا خیال تھا کہ انگریزوں کو ہم ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے تو وہ ناکام ہوئے. اور ان کے سارے جو بڑے لیڈر تھے، ان میں گاندھی جی بھی، نہرو بھی، مولانا آزاد، یہ سب کو انہوں نے جیلوں میں بند کر ڈالا. اچھا، اسی دوران جو شخص رہ گئے تھے، میں نے ابھی بولا تھا لفظ گوپال کرشن، ان کا تھا راج گوپال اچاریہ. راج گوپال اچاریہ جو تھے وہ مدراس کے وزیر پریمیئر ہوا کرتے تھے. انہوں نے وزیر جو اعلیٰ تھے اس کو پریمیئر بولا کرتے تھے، وہ پریمیئر تھے. انہوں نے اپنے مدراس میں، چونکہ یہ ساؤتھ انڈیا ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں کیا اعتراض اگر قائد اعظم پاکستان چاہتے ہیں. تو گاندھی جی سے وہ جیل میں ملے، ان سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے پھر راج گوپال اچاریہ فارمولہ دیا. اور اسی راج گوپال اچاریہ فارمولہ کی بنیاد پر گاندھی جناح مذاکرات ہوئے. اور گاندھی جناح مذاکرات 1944 میں ہوئے. لارڈ ویبل نے گاندھی جی کو وقت سے پہلے رہا کر دیا، حالانکہ وہ رہا نہیں ہو سکتے تھے. وہ رہا جب کیا تو ان کی بات چیت ہوئی. اس بات چیت ناکام ہوئی اس بات پہ کہ جناح نہیں مانے کہ پنجاب اور بنگال، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، پنجاب اور بنگال کی تقسیم کو نہیں مانے، نمبر 1. نمبر 2، وہ اس چیز کو نہیں مانے کہ ہم جنگ کے خاتمے کے بعد انتخابات ہوں گے، انگریز چلے جائیں گے، پھر ہم پاکستان بننے دیں گے. تو وہ گاندھی کی اس چال میں نہیں آئے. یہ لارڈ ویبل سب چیزیں آبزرو کر رہے تھے. اسی دوران لیاقت علی خان اور ڈسائی کے درمیان مذاکرات ہوئے. ان مذاکرات میں یہ کہا گیا کہ کیوں نہ ہم ایک عبوری حکومت بنا لیں، ایگزیکٹو کونسل بنا لیں، جو کہ ڈیفنس کونسل بھی پہلے بنی تھی، جو بعد ازاں انٹرم گورنمنٹ بنی ہے. جنگ کے خاتمے تک ہم یہاں پر ایگزیکٹو کونسل بنا لیتے ہیں. اس کے تحت ہم پیرٹی کا اصول اپنا لیتے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو برابری کی بنیادوں پر نمائندگی دے دیتے ہیں وزارتوں میں. اچھا، یہ بات جو تھی لارڈ ویبل کو پسند ہے. لارڈ ویبل نے پھر اس وقت کے جو تھے مسٹر چرچل کو خطوط لکھے، اور آخری دنوں میں پھر لیبر پارٹی آ گئی، ان کو انہوں نے لکھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جنگ کا خاتمہ ہونے والا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہندوستان کو ہم نے جنگ کے خاتمے کے بعد وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آزادی دے دیں گے، تو کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
ہم یہاں پر ایک انٹرم گورنمنٹ یا ایگزیکٹو کونسل بنا دیں. اور یہ دیکھیں یہ دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے. تب انہوں نے شملہ جو کانفرنس 1945 میں جولائی 25 میں ہوئی اور پھر 14 اگست تک وہ یا 25 جولائی سے جون سے 14 جولائی تک کی ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے. تو وہاں پر بات چیت میں یہ ہوا کہ جی پہلے یہ طے کیا جنہوں نے کہا جی 10 رکنی وزارت ہوگی، 5 ہمارے 5 ان کے یا 6 ہمارے 6 آپ کے. ویول نہیں مانا. انہوں نے کہا جی دیکھیں عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور اسکیجول کاسٹ بھی ہیں، ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. پھر یہ کہ گورنر جنرل ہے، پھر ایک منسٹری اور ڈیفنس کی منسٹری ہے. تو یہ بات چیت چلتی رہی. تو بالآخر جناح مان گئے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان پیرٹی ہوگی. اچھا ہندو کون سے؟ وہ جو نچلی ذات کو چھوڑ کر جو اعلیٰ ذات کے ہندو تھے، اور مسلمانوں کے درمیان برابری ہوگی. اچھا یہ جناح مان گئے کہ چلے ہم جنگ تک آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جنگ کا خاتمہ ہونے والے بھی ہے، جنگ کے بعد ہم دیکھ لیں گے. جناح مان گئے. لیکن اب جھگڑا یہ آ گیا، نہ نہرو مانا، نہ گاندھی مانے، نہ آزاد مانے. اور ادھر سے خضر ٹوانے کو بھی بلایا ہوا تھا پنجاب سے یونینسٹ پارٹی کے. ادھر کے پی سے جو کے پی بولتے ہیں NWP سے بادشاہ خان صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. اور اسی طرح حسین احمد مدنی وغیرہ وہ تھے. تو جناح سے لارڈ ویبل نے کہا یار آپ کے پاس تو کوئی کسی بھی صوبے میں اکثریت نہیں ہے، نہ آپ اقتدار میں ہیں، تو آپ جو 5 وزارتیں مان لیتے ہیں. میں اس پہلے تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتا. پھر انہوں نے کہا چلو ہم آپ کو 4 وزارتیں دے دیتے ہیں مسلم لیگ کو، 1 وزارت ہمیں یونینسٹ پارٹی کو پنجاب والوں کو دے دیتے ہیں. جنہوں نے کہا میں ایک تو یہ ہے کہ میں 5 وزارتیں دوں گا. انہوں نے کہا اچھا چلو میں دیتا ہوں، مجھے نام دے دیں میں فائنل کروں گا. گاندھی نے بھی مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی نام دے دیے. اور ادھر جناح نے کہا میں تو نام ہی نہیں دوں گا. ادھر انہوں نے خضر ٹوانے نے بھی نام دے دیے سب. تو آخر میں کیا ہوا کہ جناح نے کہا جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 وزارتیں مسلمانوں کی میں طے کروں گا کون مسلمان ہے، آپ طے نہیں کریں گے. اب لارڈ ویبل کے پاس 2 ہی راستے تھے. ایک تو یہ کہ ان پر دباؤ تھا مولانا آزاد کا، گاندھی کا، نہرو کا، اور اسی طرح یونینسٹ پارٹی کا کہ جی جناح کو چھوڑیے اب ہمیں حکومت میں آنے دیں. اچھا یہاں پر جو لارڈ ویبل تھے وہ ڈر گئے. وہ ڈر کیسے گئے کہ جنگ عظیم دوئم چل رہی تھی اور کانگریس تو آلریڈی پہلے بغاوت کر چکی تھی. ان کو وہ بغاوت کے نیچے میں پہلے ہی اندر تھے. انہیں تو زبردستی رہائی دلوا کر لارڈ ویبل نے بلایا تھا. مسلمان بہت بڑی تعداد میں جنگ میں شامل تھے. اگر محمد علی جناح کو ناراض کیا جاتا، مسلم لیگ کو بائی پاس کیا جاتا، تو یقیناً وہ خطرہ موجود تھا کہ مسلمان جو فوجی ہیں وہ بغاوت کر دیتے. اور اب وہ بغاوت کر دیتے، ابھی جاپان کو شکست نہیں ہوئی تھی، ابھی امریکہ بہادر نے اپنا ایٹم بم نہیں چلایا تھا، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے ہسٹری میں، آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے لارڈ ویبل نے مناسب یہ سمجھا. انہوں نے کہا میں اصل میں ان دونوں کو اکٹھا کر کے ہندوستان کو یونائٹڈ رکھنا چاہتا ہوں، ان کو میں ایک مخلوط حکومت میں لانا چاہتا ہوں. اگر میں ایک کو دیتا ہوں دوسرا باہر ہوتا ہے تو پھر تو ہندوستان تقسیم ہوا ہی ہوا. تو جو لارڈ ویبل کی جو ویژن تھی وہ ہندوستان کو متحد رکھنے کی تھی، یونائٹڈ رکھنے کی تھی، تقسیم کی نہیں تھی. لہذا انہوں نے دباؤ کے باوجود انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ جناب میرے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ناکام ہوا ہوں. اور جناح جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے، لیکن جناح کو میں نہیں دے سکتا تھا برابر کی نمائندگی، اور ان کے میں ساری باتیں نہیں مان سکتا تھا. لیکن جناح نے آخر میں پتہ کیا کہا رائے صاحب؟ انہوں نے کہا جناب ایسے کیجیے. انہوں نے کہا لارڈ ویبل نے آپ جناح صاحب آپ کس دعوے پہ بات کرتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے باہر نمائندہ ہیں، سول اتھارٹیٹیو ریپرزینٹیٹیو آف انڈیا جو عائشہ جلال کہتی ہے. انہوں نے کہا جناب پھر نہیں یقین آتا تو یہ میدان ہے، سیاسی میدان ہے، انتخابات کروا لیجیے. آپ انتخابات 1936-37 کے بعد ہوئے ہی نہیں ہیں. بے شک اس کے بعد بائی الیکشن ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات ہوئے، انتخابات کروا لیجیے. اب یہ وہ معاملہ تھا. لارڈ ویبل وہاں پر لاجواب ہوا. جب وہ لارڈ ویبل کہے کہ جی انتخابات کراتے ہیں تو کانگریس بھاگے، وہ بات کی کہانی ہے.
تو یہ جو جناح نے جو مطالبہ کیا یہاں پر ایکچولی قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا لوہا منایا، حکمت عملی سے بات چیت کے ذریعے ثابت کیا انہوں نے کہ وہ بہت بڑے نیگوشیٹر ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ہر جو انگریزوں کی جو چال تھی یا اور اسی طرح کانگریس کی مولانا آزاد کو پریزیڈنٹ بنانا، ایک مسلمان کو پریزیڈنٹ بنانا، اور حسین احمد مدنی کو یا علماء دین کو لے کر آنا، پھر ادھر سے یونینسٹ پارٹی کو بلانا، ادھر سے بنگال سے لوگوں کو بلانا، ادھر سے NWFP سے بلانا، سندھ سے بلانا، اور تاکہ مسلم لیگ کو کارنر کیا جا سکے. لیکن محمد علی جناح جیسے انڈیا کی ڈپلومیسی ہے نا، پاکستان کو کارنر کر دیا جائے اور آئسولیٹ کر دیا جائے، ان دا اینڈ پتہ چلا وہ خود آئسولیٹ ہو گئے. تو یہاں پر بھی وہ آئسولیٹ کانگریس خود ہو گئی اور جناح جو تھے وہ وکٹوریس کے طور پر. ٹھیک ہو گیا سر. سر آج کل ایک اور بہت اہم سوال جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، اور مجھ سے بھی کئی دفعہ یہ سوال ہوا ہے ان دنوں میں، اور وہ سوال وہی فیمس سوال ہے کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ کیبنٹ مشن پلان کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اور وہ پاکستان کی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ گئے تھے. سر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ دیں. اچھا ڈاکٹر رائے صاحب، ہسٹری جو ہے نا ایک بڑے ہی آسان سا مضمون ہے جس پر نائی کے پاس ہو وہ کہتا ہے جناب پروفیسر صاحب آپ کو کیا پتا، مجھے زیادہ پتا ہے. اسی طرح مذہب کی پر آپ بات کر لیں تو وہ بھی نائی بھی، دھوبی بھی، تانگے والا، رکشے والا، اب آج کل اوبر والا، کریم والا، اس کے پاس بھی نا موٹی موٹی باتیں ہیں، جیسے سپورٹس کی، کرکٹ کی لوگوں کے پاس باتیں ہیں. اگر تاریخ اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر تو یہ مضمون جو ہے نا پھر مراسیوں کے ہاتھ نہیں ہوتا. وہی ہسٹری بتا دیتا ہے. یہ ہسٹری جو ہے نا، جو ماڈرن زمانے میں ہسٹری ہے، یہ بڑی سائنٹیفک سبجیکٹ ہے. یہ بغیر انویسٹیگیشن کے اور پراپر ڈاکومنٹس کو پڑھے، جو کہ آفیشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، پرائمری سورسز ہوتے ہیں، وہ انگلش میں بھی ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہے، مختلف لینگویجز میں. پھر یہ کہ خالی ایک شخص کو پڑھ کر یہ چیزیں نہیں ہوتی. یقیناً عائشہ جلال صاحبہ نے جن ڈاکومنٹس کا سہارا لیا، جس پہ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کمپرومائز کر لیا پاکستان کے مطالبے پہ، وہ یقیناً انہوں نے بڑے امپورٹنٹ ریلیونٹ سورسز سے پڑھ کر انہوں نے اپنا پرسپیکٹیو دیا ہے، اور ہم ان کے پرسپیکٹیو کی قدر کرتے ہیں. اگرچہ ان کے پرسپیکٹیو کو میرے جو مینٹور ہیں، ٹیچر ہیں، اسکندر حیات صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں قائد اعظم دا کرزمیٹک لیڈر جناح اینڈ دا کریشن آف پاکستان میں دیا ہے. لیکن میں نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ہینڈل کیا کیونکہ میرا ایک مین چیپٹر ہی کیبنٹ مشن پلان پہ تھا. دیکھیے جو آپ کا سوال ہے، میں نے اس کا پہلے بھی جواب دے دیا کہ کیبنٹ مشن پلان دینے سے پہلے جو سارا زور لگایا جا رہا تھا سیکنڈ شملہ کانفرنس میں، لارڈ ویبل زور لگا رہا تھا، اور جو 3 وزراء آئے تھے برٹش، وہ اور مولانا آزاد، کہ جناب آپ کو اب اگر ابھی پاکستان لینا ہے تو لولا لنگڑا پاکستان لے لیجئے، پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر لیجئے، یا پھر یہ کہ 10 سال تک آپ ایک فیڈریشن میں رہ لیجئے جہاں پر منیمم پاور ہوں گی، 3 وزارتیں ہوں گی، اور آپ کو زون اے اور زون بی، زون اے اور زون بی یا سی، اس میں ایسٹ پاکستان جسے ہم کہتے ہیں آسام اور بنگال، اور ویسٹ پاکستان جو ہم جسے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور بنگال، NWFP، اور اس کے ساتھ یقیناً کشمیر بھی یہ شامل ہوگا. آپ 10 سال تک ہمارے ساتھ اس فیڈریشن کا حصہ رہے. 10 سال بعد اگر ناکام ہوتا ہے یہ اگر آپ کے، تو ہم آپ کو پاکستان دے دیں گے. اچھا جناح کو جو میں نے پہلے کہا وہ ڈرایا دھمکایا گیا کہ یہ جب تقسیم ہوگا تو یہ نقصانات ہوں گے، بنگال جو ہے وہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. اسی پہ مولانا آزاد نے ایک اخبار کو، کشمیری صاحب کو لاہور کے تھے، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی یہ تو بنگال تو چلے گا ہی نہیں، ہم نے جناح کو منا لیا ہے اور وہ اب پاکستان کو ابھی وقتی طور پر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اچھا جناح صاحب کی جو ریزولوشن ہے، ریزولوشن کے ذرا الفاظ پڑھیے کیا ہے جب انہوں نے کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کیا.
انہوں نے کہا کہ اس کیبنٹ مشن پلان میں سیڈ اینڈ سبسٹنس آف پاکستان از دیا. سیڈ اینڈ سبسٹنس سے برحال اس کے اندر پورا پاکستان موجود ہے، اس کے اندر اس کی جڑیں بنیادیں موجود ہیں. ہم 10 سال تک کیوں نہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ اگر ہم ہندوستان کے ساتھ چل سکتے ہیں، وہ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ دیٹ واز ہز ٹیکٹیکل موو. کیا ٹیکٹیکل موو تھی؟ جناح مان گئے، کانگریس نہیں مانی. رائے صاحب ذرا غور کیجئے، کانگریس نہیں مانی. ہیلو، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ رابطہ ٹوٹ گیا تھا. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو اب انہوں نے جو کمپرومائز کیا، کمپرومائز کا مطلب انہوں نے اپنے جو مطالبہ تھا سرنڈر نہیں کیا تھا. انہوں نے گریٹر انٹرسٹ آف دا مسلمز اینڈ انڈیا، کہ انہیں پنجاب اور بنگال انڈیوائیڈڈ ملے گا، 10 سال ملے گا، اور انہیں پتا تھا پورا کہ یہ فیڈریشن نہیں چلے گی. اچھا، جب جناح نے مان لیا تو کانگریس نہیں مانی. اچھا، جب کانگریس نہیں مانی، یہاں پر کہانی بڑی مزیدار ہے. یہ لارڈ ویبل لکھ رہا ہے، خود اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے کہ یہ چھپ چھپ کر گاندھی جی، نہرو، آزاد، یہ جو ہمارے جو کیبنٹ جو منسٹرز آئے ہوئے ہیں، ان کا چھپ چھپ کر میرے پچھلے لان میں ملتے ہیں اور منتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کیا آپ نے ہمیں پھنسا دیا ہے، یہ تو پاکستان آپ نے بنوا دیا ہے. اور وہ والا پاکستان جو قرارداد ہے لاہور کے مطابق پاکستان ہے. تو انہوں نے پھر کہا، کیبنٹ منسٹرز نے کہا جناب اگر آپ وقتی طور پر مان لیجئے ہم آپ کو پابند نہیں کرتے. یہ ان کے خفیہ معاہدہ ہوا، آپ کل کے کر جائیے، ورنہ آپ جناح جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان کو مان گیا ہے، لانگ ٹرم کو بھی مان گیا ہے، شارٹ ٹرم کو بھی مان گیا ہے، ہم اس کو حکومت دے کے چلے جائیں گے. اچھا، اب سوال یہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے کمپرومائز نہیں کیا ہے، سرنڈر نہیں کیا ہے. انہوں نے وقتی طور پر وہ چاہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنلی پاکستان حاصل کیا جائے. وہ یہ جانتے تھے کہ انگریز ہندوستان کو تقسیم کر کے آئینی طور پر وہ پاکستان بننے میں مدد دے کے جا سکتے ہیں. بعد ازاں اگر ہم یہ نئی راستہ اپناتے تو خون خرابہ ہوگا. وہ خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے، نمبر 1. نمبر 2، آپ آئیے جی، عائشہ جلال صاحبہ کے سوال اور بہت سارے بچوں کے جو ذہنوں میں سوال ہے، اس کا میں جواب جب دینے لگا ہوں تو بہت سارے بچے دل کو بھی تھام لیں، اور جو ان کا فین کلب ہے اور ان کے چاہنے والوں کا، وہ بھی ذرا تھام لیں. جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں نا، صرف ایک واقعے کو لے کے نہیں پڑھتے ہیں. 1930 میں 29 دسمبر میں 31 تاریخ کو اور 1929 اور جنوری 1930 میں لاہور کے راوی کے کنارے پر آل انڈیا نیشنل کانگریس نے مکمل آزادی کا مطالبہ کر دیا اور تحریک چلا دی. انہوں نے نان کوآپریشن موومنٹ چلا دی. اچھا، جب چلا دی تو 1 سال بعد ہی وہ گاندھی ایرون پیکٹ ہو گیا. اچھا، گاندھی ایرون پیکٹ ہو گیا، کیا وہ تھوکا ہوا چاٹا یا نہیں چاٹا؟ چلے وہ بھی ہو گیا. آپ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں چلے گئے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا بائٹ کر دیا، پھر شامل ہو گئے. پھر 1935 سے ایکٹ آ گیا، اس میں بھی مکمل آزادی نہیں آئی. وہ تو ابھی پوری طرح ڈومیننٹ سٹیٹس بھی نہیں آیا. آپ نے پھر اس کے تحت آپ نے الیکشن میں حصہ لیا ہی نہیں لیا. اچھا، جب وہ یہ سب کام کریں تو بڑے ڈپلومیٹ ہیں، بڑے جمہوریت پسند ہیں، کوئی ان پر کمپرومائز اور وہ سرنڈر کرنے والا الزام نہیں لگتا کسی بڑے مفکر کی طرف سے اور بڑے ہسٹورین کی طرف سے. چلیں چھوڑیے اس کو. کانگریسی وزارتوں سے مستعفی ہوئے، کوئٹ انڈیا موومنٹ پہ آپ نے بغاوت کر دی. تو پھر آپ نے بغاوت کرنے کے بعد پھر کیوں ویبل پلان کے تحت لارڈ ویبل سے مذاکرات کیے؟ اس سے پہلے کرپس پرپوزل کے تحت کیوں مطالبات آپ نے کیے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کانگریس تو، میں بھی اگر کانگریس کا لیڈر ہوتا، گاندھی ہوتا، نہرو ہوتا یا کوئی مولانا آزاد ہوتا، مجھے بھی پتا تھا کہ ہم طاقت کے بلبوتے پر
ہندوستان کو آزاد نہیں کرا سکتے. اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے آئینی طریقوں سے, کبھی ہمیں آئینی طریقہ اپنانا پڑے گا, کبھی ہمیں ایجوکیشنل پالیٹکس پہ جانا پڑے گا, مگر جو ہمیں وہ آئینی اصلاحات دے رہے تھے اس کے تحت ہمیں حصہ بننا پڑے گا. نہیں بنیں گے تو ہم irrelevant ہو جائیں گے. جیسے 1919 میں کیا ہوا, کانگریس اور لیگ نے حصہ نہیں لیا, دونوں پارٹیاں irrelevant ہو گئی, صوبائی پارٹیاں آ گئی. پھر تب انہوں نے 36 اور 37 میں حصہ لیا. میرا جواب یہ تھا کہ جنہوں نے تو ایک کمپرومائز کیا بھائی, تو وہ جو کمپرومائز کیا تو کیا انہوں نے پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دیا؟ ابھی 46 میں انہوں نے یہ مانا تو بھاگی کون سی کانگریس؟ 3 جون پلان کو کس نے مطالبہ کیا کہ مذہب کی بنیاد پر پنجاب اور بنگال کو تقسیم کریں؟ تو 2 قومی نظریہ تو ہم نے خود مانا, آپ نے زور دیا خود 2 قومی نظریے پہ. سال بعد ہی تو پاکستان جناح کو مل گیا, تو جناح نے کہاں سرنڈر کیا؟ جناح کو تو آخری دنوں میں یہ آپ نے کہا کہ جناب آپ وزیر اعظم بن جائے پورے ہندوستان کا. اس نے کہا یار کیا بات کرتے ہو گاندھی جی, کیا بات کرتے ہیں مولانا لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب, رام رام کیجئے, آپ مجھے لالچ دینا چاہتے ہیں؟ نہ جناح بکا نہ جناح جھکا. تو یہ جو آپ عائشہ جلال صاحب والی تھیوری ہے, ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے. ان کے خیال میں جو کیبنٹ مشن پلان انہوں نے مان لیا جناح نے, ان کا یہ تھا کہ میں نہیں اور مانوں گا. بھئی جناح کی جگہ کوئی بھی سٹیٹس مین ہو, اگر یہی حرکت کانگریس کر رہی ہے تو عائشہ جلال یا اور ان جیسے لوگوں کی نظر اس 30 پہ نہیں پڑتی. جو ان کا ریزولوشن پاس ہوا جس میں مکمل آزادی کا نعرہ لگایا آپ نے, پھر آپ نے کیوں حصہ بنے برٹش گورنمنٹ کا؟ پھر کوئٹ انڈیا موومنٹ کے بعد کیوں آپ بنے؟ تو یہ آپ دیکھیں گے یہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں انتہا پسندی کہیں نہیں آتی. انتہا پسندی سے مراد یہ ہے کہ آپ کبھی سٹانڈ لیتے ہیں, آپ کانسٹیٹیوشنل, جناح نے کیا کیا کانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے پاکستان حاصل کیا, لیکن جب ان کو ایک دیوار پہ لگا دیا گیا تو انہیں بھی ڈائریکٹ ایکشن ڈے کہنا پڑا. تو جناح نے کمپرومائز نہیں کیا, یہ انہیں ٹھیک ہے ریویژنسٹ کے طور پر دیکھا ہے, ان کا رائٹ ہے, مگر ہم نے بھی جب ریویژنسٹ کے دوبارہ ریویژن کیا ہے تو ہم یہ سمجھے ہیں کہ جناح اگر یہ لولا لنگڑا بھی پاکستان نہ لیتے تو آج پاکستان نہ بنا ہوا ہوتا. اور یہ جو کوئی کمپرومائز نہیں, اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر مانو کہ 10 دفعہ انہوں نے کیا ہے, وہ تو ذکر نہیں ہوتا ہے یار. ہسٹری اس طرح نہیں سمجھی جا سکتی. کمپیریٹیو سٹڈی جیسے ہم نے کی ہے گاندھی اور جناح کی, کمپیریٹیو بھی سٹڈی کرنا پڑتی ہے. ان حالات میں کانگریس کہاں کھڑی تھی, ان حالات میں مسلم لیگ کہاں کھڑی تھی. تو یہ ہے ساری اسٹوری. سر ایک اور اسی سوال سے ملتا جلتا سوال, اور جو تھیوری آپ نے ابھی ڈسکس کی ہے اس سے ملتی جلتی ایک اور تھیوری ہے جو بچوں کو بتائی جاتی ہے, خاص کر ان کو مس لیڈ کرنے کے لیے. تو مس لیڈ کرنے کے لیے یہ جو تھیوری بتائی جاتی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ تو گریٹ گیم کا حصہ تھا, اور باقاعدہ برٹش جو تھے یہاں پہ ایک ایسی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے کہ جو رشین کو جو ہے وہ ہاٹ واٹر سے بلاک کر دے. تو سر یہ جو گریٹ گیم تھیوری ہے اس کے حوالے سے سر کیا کہیں گے آپ؟ اچھا یہ بڑی مزیدار گریٹ گیم تھیوری ہے جی. ہم ویسے بھی کانسپریسی تھیوریز کے ہمیشہ قائل رہے ہیں. اچھا اگر دیکھیے افغانستان بذات خود ایک بفر سٹیٹ تھا, اس کا اسفیئر اور انفلوئنس جو تھا رشیا اور انگریزوں کے درمیان آلریڈی ڈیوائیڈڈ تھا. اچھا اس کے آگے پھر انہوں نے فاٹا بنایا, یعنی دریا کے بند باندھنے کے لیے انہوں نے کتنے بند بنائے. افغانستان بھی رشیا کو روکنے کے لیے بنا ہوا تھا, آگے سے فاٹا بھی رشیا کو روکنے کے لیے انگریزوں نے بنایا, اب پاکستان بھی انہوں نے رشیا کو روکنے کے لیے بنایا. تو اس کا مطلب آپ پھر یہ کہیے, بچوں سے کہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بہت ہی بڑی معشوق تھی انڈیا, بہت ہی بڑی بلاوٹ تھی انڈیا, جس کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح کی کوئی آنچ آئے. اور ان کا بہت بڑا اسیسمنٹ یہ تھا کہ رشیا جو ہے اتنی بڑی طاقت ہو جائے گی کہ وہ وارم واٹر میں چلی جائے گی. وہ بمشکل آپ نے جان بوجھ کر سیکنڈ ورلڈ وار میں, یہ بھی ذرا بچوں کو ذرا پڑھائیے, سیکنڈ ورلڈ وار میں تو دونوں میاں بیوی تھے, فرسٹ ورلڈ وار میں بھی اتحادی تھے,
سیکنڈ میں بھی اتحادی تھے، اور یہ سارا ویسٹ اور یہ جو تھا یہ تو کچھ عرصے بعد عیسائی تھے. یہ تو اگر جو بولشوک اور منشوک ریولوشن آیا تو کمیونسٹ آیا، لیکن اندر سے تو وہ عیسائی ہی تھے. تو لہٰذا دونوں کے درمیان جو تھا وہ تو اتحادی تھے، اور اتحادی تھے. کولڈ وار ابھی ابتدائی طور پر سٹارٹ ہو رہی تھی. چلیں ہوئی. سب سے پہلے کامن ویلتھ میں شامل کون ہوا؟ انڈیا. اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو برٹش کامن ویلتھ میں شامل نہ کرے. انڈیا کے جو امبیسڈر تھے کانگریس پارٹی نے سب سے پہلے آپ نے وہاں پر نیو یارک میں بھیج دیے تھے، لوگ اپنے بھیج دیے تھے. رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. رشیا پہ اگر میرا آرٹیکل 1991 کا ذرا پڑھا دیجئے بچوں کو. رشیا کے ساتھ انڈیا کے کتنے تعلقات آئیڈیل رہے ہیں، ابھی بھی ہے. تو یہ جو تھیوریز ہم بنا لیتے ہیں نا کہ جی انہوں نے، اس لیے ان کی تو سب سے بڑی جو پرائڈ تھی برطانیہ کی، اتنی بڑی کلونیل پاور تھی، کہتے تھے سورج غروب نہیں ہوتا. تو یہ جو انڈیا تھا یہ سب کانٹیننٹ تھا. سب سے بڑی امپائر جو تھی وہ ہندوستان تھا. اگر وہ ہندوستان کو خود ہی تقسیم کر دیں، وہ اس باپ کی طرح سے ہو جس نے بڑی مشکل سے دولت کمائی، اب بچوں کو اکٹھا کیا، اور ابھی ایک چھوٹا سا گھر ہے یا بڑا گھر ہے خود ہی اپنے ہاتھوں تقسیم کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور وہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ کس لیے کرے کہ جی ایک بڑے بچے کو بچانا ہے، ہندوستان کو بچانا ہے، لہذا پاکستان کی قربانی دے دو. تو مجھے تو کہانی اتنی جلدی جو ہے نا وہ اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی ہے. دیکھیے پاکستان جو ہے وہ اس وقت کی نیشنلزم کی تھیوری کے تحت، اسے ہم ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں، نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں مسلمان ایک بھاری اکثریت میں تھے. اور اس وقت 1945 میں جب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن آ گئی تو نیشن سٹیٹس کو ماننا شروع کر دیا تھا، انہیں لیگل سٹیٹس ملنا شروع ہو گیا تھا. اور ابھی بہت ساری ریاستیں معرض وجود میں پاکستان کے بعد آئی ہیں. اچھا، جب یہ نیشن سٹیٹس آئی ہیں تو پاکستان بھی ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر آیا. بعض لوگ بدقسمت لوگ اسرائیل سے کہتے ہیں اسرائیل اور پاکستان اکٹھے آئے. اور بھائی معصوم لوگوں، آپ نے، انگریزوں نے، فرانسیسیوں نے عربوں کو یہ کہا کہ اربن نیشنلزم کی ان کو نفرت پیدا کی ترکوں کے خلاف، آٹمن امپائر کے خلاف. تو وہ عرب نیشنلزم جو تھی موروکو میں بھی وہی عرب تھا، الجیریا میں بھی وہی تھا، ٹھیک ہے، اور ایجپٹ میں بھی وہی تھا، اور ترپولی میں بھی وہی تھا، سعودی عربیہ میں بھی وہی تھا، جارڈن میں بھی وہی تھا. یہ سارے تھے. تو پھر ان کی اتنی 27 یا 30 نیشن سٹیٹس کیوں بن گئی؟ ان کی ایک ہی سٹیٹ کیوں نہیں بنی؟ اچھا، یہ جو، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو گریٹ گیم جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا، بڑی آسانی سے بولتے ہیں گریٹ گیم. بھائی رشیا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا امریکہ کا اور ویسٹ کا. یس، برطانیہ جو تھا وہ تو لولا لنگڑا ہو گیا تھا. وہ تو جاتے جاتے عالم یہ تھا کہ ہندوستان میں اتنی اس نے انڈسٹریاں بنا دی تھی، وار انڈسٹری بنا دی تھی. ہندوستانی بھارتی جو ہندو تھا وہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ بن چکا تھا، اور تجارت اس کی بہت اچھی ہو چکی تھی. یہاں کا را مٹیریل وہاں جا رہا تھا. برطانیہ تو بالکل دیوالیہ ہو گیا تھا، اس لیے امریکہ نے اسے ٹیک اوور کر لیا. جو امریکہ نے کیا، امریکن بھی تو ایک ہی نیشن ہے نا، وہی قوم ہے. اگر قومیت کا ایشو ہو، لینگویج کا ہو، ریلیجن کا ہو، ان کا تو ریلیجن بھی ایک عیسائی تھے. امریکہ کیوں علیحدہ ہو گیا؟ اور یہاں پر جو ہے وہ جو مصر کیوں بنا؟ ایک ہی ریلیجن نہیں تھا، ترکی کا نہیں تھا. تو میں یہ کہتا ہوں ہر ایک کے لیے پیرامیٹرز علیحدہ علیحدہ تھے. یہ جو ویسٹ پاکستان بنا، چلے مان لیا یہ تو گریٹ گیم کے تحت آپ نے ویسٹ پاکستان، تو ایسٹ پاکستان کس چیز کا تھا؟ لہذا بچوں کو میں سمجھتا ہوں بدگماں کیا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے، اور ہماری جو کامیابیاں ہیں اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، اور جو مسلمانوں کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس تھا. یار ان معصوموں سے ذرا پوچھئے ہندوستان میں 700 سال حکمران کون رہا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ذہنی طور پر اتنا دیوالیہ ہو گیا تھا؟ اور اگر اتنا دیوالیہ ہوتا ہے تو سر سید احمد خان 1858 میں رسالہ اسباب بغاوت ہند مسلمان سید لکھتا. یہ کہاں تھا؟ باقی جو لوگ قومیں میں نام نہیں لینا چاہتا،
ان کی کیوں نہیں ضرورت پڑی کسی انگریز کو, ایسٹ انڈیا کمپنی کو بتاتے کہ تم مجرم ہو, ہندوستانی نہیں ہے. اور ان کو کہا گیا کہ جناب برٹش پارلیمنٹ میں کہ اس شخص کو سزائے موت دے دی جائے, اور ان کے اپنے دوست ہندو انہیں منع کر رہے ہیں. تو مسلمانوں تو ہمیشہ دلیر رہے. میں یہ نہیں کوئی فرق نہیں کر رہا مسلمانوں, ہندو اور سکھوں میں نہیں کر رہا. یہ تمام ہندوستانی جو تھے ایک دفعہ جب انگریز آ گیا تو دب گئے تھے, لیکن انہوں نے بتدریج اپنے ملک کی, اپنے علاقوں کی آزادی کے لیے بات کی ہے. تو اس لیے یہ پاکستان از ناٹ بیکاز آف دا گریٹ گیم اینی پلان اور دیٹ کائنڈ آف اسکیم. میں یہ سمجھتا ہوں یہ انگریز اگر ہندوستان اس طرح نہ چھوڑتے, فرض کیجئے لارڈ ویول نے پتہ ہے 1945 میں لکھنا شروع کر دیا تھا کہ ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں, اور اس خانہ جنگی کو روکا جائے. اور کیسے روکا جائے, انہوں نے اپنا ایک بریک ڈاؤن پلان دیا تھا. وہ اگر آپ سوال کریں گے, اگر بریک ڈاؤن پلان کے تحت ہندوستان تقسیم ہوتا تو نہ اتنی یہ پنجاب کی تقسیم ہوتی شاید اس طرح, نہ بنگال کی تقسیم ہوتی, نہ ہی اتنا خون خرابہ ہوتا, اور نہ ہی یہ گریڈ گیم والی احمق قسم کی تھیوریز لگا دی جاتی. اگر گریڈ گیم اتنی ہی اہم تھی, چلے مجھے بتائیے, ابھی ہمارے اچک زئی صاحب بہت اچھے بیانات دے کے گئے لاہور میں, میں انہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. انہوں نے کوئی ہمارے مذاق نہیں اڑایا, میں بھی ان کا کوئی مذاق نہیں اڑانے لگا. وہ بیچارے تو پھر گریٹ گیم کے تحت وہ افغان قوم کی غیرت, بہادری, جرأت اور شجاعت کو چیلنج نہیں کرنا. ان کے ہوتے ہوئے کسی کی جرأت ہی ان کی سرحد کو پار کر پاتا رشیا, اور انہوں نے ثابت کیا نہیں ہے. جہاد افغانستان میں ہم نے ثابت کیا, ہمارے بہادر افغانیوں نے, اور پاکستانی جو ہمارے جو جوان تھے, جس میں ظاہر ہے پختون بھی تھے, پنجابی تھے, سبھی تھے, انہوں نے ثابت کیا نا. اسی رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب اسی یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں. یہاں پر افغانستان میں تو فنش ہو چکا ہے, آلریڈی فنش ہو چکا ہے. تو اس میں ظاہر کریڈٹ جاتا افغانیوں کو. تو ایسے میں جب افغان اتنی بہادر قوم تھی اور ہے, جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اور پختون, اور ہماری یہ مارشل ریس ہے, یہ پنجابی بھی مارشل ریس ہے, بھول جاتے ہیں. یہاں پر کیا کسی کا کوئی قبضہ مستقل رہا؟ کسی کا نہیں رہا. اور یہاں پر خاص کر 1945 کے بعد جب آپ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بن گئی ہے, پولیٹیکل میپ بن گئے ہیں, تو کوئی کسی کے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا. آپ چاہے کوئی بہادر قوم ہے یا بزدل قوم ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے, ابھی جو نکاراگوا کا جو علاقہ تھا وہ آرمینیا سے لے لیا نا آپ نے, مسلمانوں نے اپنا واپس لے لیا. تو یہ کشمیر بھی ہم اپنا واپس لے لیں گے. لیکن یہ جو تھیوریز ڈالی جاتی ہیں صرف پاکستان کے ہیروز کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, یہ جو میں نے سارے حوالے دیے نا افغانیوں کے لیے بھی, میں دوبارہ چیلنج کرتا ہوں انگریزوں کو واپس آ جائیں اور ایسے کریں. یہ پاکستان کو آپ نہ بنائیں تو چھوڑ دیجئے افغانستان پر اکیلے, چھوڑ دیجئے ہمارا پنجاب. اور جو پنجاب, ویسے پنجاب جو لاہور سے لے کر کابل تک, یہ ہمارے جو تھے نا محمود غزنوی نے انیکس کر لیا تھا. یہاں پر چھوڑ دیجئے, واپس بھیج دیجئے رشیا کو دوبارہ. رشیا بھی آیا, امریکن بھی آئے, پوری ویسٹ فوج آئی تو شکست کھا کے گئی ہے. تو یار پاکستان بنتا نہ بنتا, یہاں پر رشیا کا بھی جنازہ نکلا ہے اور امریکہ کا قریب ہے, پوری الائڈ فورسز کا قریب ہے. ورنہ کسی کو میں دوبارہ چیلنج کرتا ہوں, دوبارہ کوئی آ جائے, کسی بھی ملک میں آپ غلام اب نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہو گیا. سر ایک لائٹر نوٹ پہ بڑا اہم سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ دلی کے اندر باقاعدہ پنجاب سے کسانوں نے جا کے دھرنا دیا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں بالکل. تو وہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا بڑا مثبت ذکر ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے سر مجھے بتائیں کہ یہ اصل میں کہانی کیا ہے کہ اب بڑا قائد اعظم محمد علی جناح کو یاد کیا جا رہا ہے, اور یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. وہ بڑے ترانے ہمارے مشہور ہیں نا قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے. تو نے دی ہمیں وہ آزادی کہ دنیا ہوئی آزاد, تو ہے نا, قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان.
بالکل قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، جیسے میں نے یہ کہا کہ وہ 1906 میں جب پالیٹکس میں آئے تو 1940 تک وہ کانگریس کو یہ باور کرواتے رہے کہ ہندوستان جو ہے ایک سب کانٹیننٹ ہے، ہندوستان میں مختلف اقوام بستی ہیں، اور دو بڑی جو قومیں ہیں وہ مسلمان اور ہندو ہیں، ہمیں ان کو ایکویلٹی کے تحت ایکول رائٹس دے کر آپ ہمیں انہیں آگے لے کے چلنا پڑے گا۔ اس کے لیے مسلمان چونکہ کچھ پیچھے رہ گئے ہیں بعض معاملات میں، ان کو ہمیں مثلا آپ دیکھ لیں نہرو رپورٹ پہ بھی جو جناح نے ترامیم بتائی، انہوں نے یہ کہا کہ مرکز میں صرف 1/3 ہمیں دے دیجیے نمائندگی۔ اچھا 1/3 دینے سے کیا کوئی، اگر وہ متحدہ ہندوستان میں آئین بنتا ہے تو 1/3 والے کیا کوئی ترمیم روک سکتے تھے آئینی؟ پھر بھی وہ آئین میں کانسٹیٹیوشن میں تبدیل، لیکن وہ جو تھوڑا سا پریولیجز دینے تھے وہ انہوں نے نہیں دیے، ویٹیج انہوں نے نہیں دیے۔ میں مثال دیا آپ کو۔ اچھا اسی طرح 40 تک قائد اعظم کانگریس کی لیڈرشپ کو بتاتے رہے، نہیں مانے، پھر وہ 40 میں قائل ہو گئے علامہ اقبال کے تحت کہ نہیں 2 ملک ہو، لیکن دوسرا ملک کیا ہو؟ انہوں کا پیرالل وہ ہوگا مسلم اکثریت کا ہوگا، ادھر ہندو اکثریت ہوگی، اس اکثریت میں ہم ثابت کریں گے کہ ہم ایک میجورٹیرین اتھارٹی ٹائم نہیں کریں گے، ہم میجورٹی کے باوجود مائنورٹی کو ایکول رائٹس دیں گے، ایکول اپرچونٹیز دیں گے، ان کو مذہبی آزادی دیں گے۔ اسی کے تحت انہوں نے جب انہیں کہا گیا کہ پنجاب کو تقسیم کریں گے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تو ہم نے جو تقسیم کرنا ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن لکھتا ہے کہ جی وہ سکھوں کی وجہ سے کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں سکھوں کو اجازت دوں گا کہ وہ اٹانومس اپنی ریاست بنا لیں، پاورز دیں گے میکسیمم۔ انہوں نے لکھا کہ میں بلینک چیک دے دیتا ہوں سکھوں کو۔ ان دنوں سکھ چونکہ بدقسمتی سے ماسٹر تارا سنگھ اور جو بعض ایسے لوگ تھے جو بڑی لیڈرشپ نہیں تھی، بلدیو سنگھ بھی نہیں تھی، سکھ آپس میں تقسیم بھی تھے، اور ان دنوں بڑی ہوشیاری سے جو ہندو تھے وہ سکھوں کو ان کا جو ماضی میں جو ان کے جو گرو تھے ان کو جو شہید کیا، جو میں سمجھتا ہوں ظلمن شہید کیا، ہمارے مغل حکمرانوں نے ان سے ظلم کیا، اور جس کی وجہ سے جو سکھ مذہب وہ تو وحدت اللہ شریک اللہ کی بات کرتے ہیں، ایک خدا کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے تو بہت سارے عقائد ہم سے ملتے ہیں، وہ تو ہمارے زیادہ قریب تھے، تو وہ ہم نے انہیں دور کیا، اور ہندوؤں نے ان کو ایسی ہسٹوریوگرافی دی، ایسے ان کو دوبارہ یاد دلایا کہ یہ پاکستان جو ہے ایک مسلم ریاست ہوگی، آپ کے ساتھ دوبارہ سے ظلم ہوگا، آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ نتیجتاً وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی باتوں پر انہیں یقین نہیں آیا، حالانکہ بدقسمتی تھے اگر سکھ لوگ غور کرتے کہ ان دونوں علماء جو دین تھے جو اکثریتی طور پر جو تھے علماء دین، حالانکہ علماء دین نے پاکستان بنانے میں بڑا رول ادا کیا، وہ تو سارے متحدہ ہندوستان کی بات کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ جب تقسیم ہوا، تقسیم بیسیکلی ہندوستان نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب رائے صاحب، یہ جو نا جو بٹوارا ہوا ہے نا وہ پنجاب دا ہویا ہے، ہندوستان دا نہیں ہویا، پنجاب دا بٹوارا ہویا ہے۔ تو یہ جو پنجاب کا بٹوارا ہوا ہے نا، اس سے کیا ہوا کہ سکھوں کے جو مقدس مقامات تھے وہ تو پنجاب میں رہ گئے سوائے گولڈن ٹیمپل کے امرتسر کے، ٹھیک ہے، اگر وہ اکٹھے رہتے اور یہاں سے بھی بڑی تعداد میں سکھوں کے ساتھ ظلم ہوا، ادھر سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا، ایک بہت بری تاریخ رقم ہوئی، اور اس میں اگر آپ غور کیجئے نا پارٹیشن اور وائلنس کی ہسٹری کو، آپ غور کریں گے کہ ہندو بہت کم تعداد میں مرے ہیں۔ میں کوئی ہندوؤں کے خلاف نفرت نہیں، میں بتا رہا ہوں، میں ایک ایکچوئل چیز جو میری ابھی تک کی جو ریڈنگ ہے میں اس کے تحت کہہ رہا ہوں، کون جس نے مارا کون؟ وہ سکھ تھا، جس نے تشدد پر اترا وہ سکھ تھا، جو تشدد پر اترا وہ مسلمان تھا، اور مارا کسی نے؟ سکھوں نے مسلمانوں کو، مسلمانوں نے سکھوں نے۔ چلے جی یہاں سے آپ چلے گئے ہجرت کر کے، آپ چلے گئے امرتسر میں چلے گئے، آپ کرنال میں چلے گئے، جب یہ سکھ دہلی میں پہنچا تو 1947 اور 48 میں سب سے پہلے تو سکھوں کا قتل دہلی میں ہی ہوا۔ انہوں نے کہا آپ کہاں سے آ گئے، پنجابی اوپر سے سکھ، آپ ہمارے یہاں پر قبضہ کریں گے؟ تو سب سے پہلے قتل و غارت سکھوں کو وہاں ہو، تو وہیں پہ انہیں یاد ہوئی کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا،
دوسرا ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ خالصتان بنایا جائے گا، تو خالصتان تو بنا نہیں. پہلے انہیں لالچ دے دی، نہیں جی ہم آپ کا ایک علیحدہ صوبہ بنائیں گے، آپ کو سکھ اکثریتی صوبہ بنائیں گے. اس کو بناتے بناتے بھی 1966 بنا دیا. آپ یہ دیکھ لیں سکھوں کو ان کا خالصتان بناتے بناتے پنجاب کے 3 ٹکڑے کر دیے. ایک تو پنجاب بڑا پنجاب بٹا، ایک اور پنجاب کے 3 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ جو آج جو سکھوں کے اندر ریئلائزیشن ہے، دنیا بھر میں چلے جائے سکھوں کو یہ پوری طرح احساس ہے کہ جو خواب ان کو گاندھی جی نے، نہرو نے، ماسٹر تارا سنگھ نے، بلدیو سنگھ نے یہ کہا تھا کہ خالصتان بنے گا، سکھوں کو مذہبی اور سیاسی آزادی ہوگی، شاید وہ محسوس کرتے ہیں وہ ان کو اس طرح کی نہیں ملی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کے اندر ایک لہر ہے خالصتان بنانے کی. وہ بنا پائیں گے یا نہیں یہ ایک سیاسی نعرہ ہے، میں اس پہ نہیں آنا چاہتا. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا، یہ جو مزدور اور کسان وہاں پہ ہے، میں نے ایسی کسی الیکٹرانک میڈیا میں ہماری بات چل رہی تھی تو مجھے یاد آ گیا باتوں باتوں میں، آپ کو بھی پتا ہوگا جو فرینچ ریولوشن آیا 1789 میں، تو یہ پہلے خواتین ہی نکلی تھی، پیزنٹ ہی نکلے تھے، کسان ہی نکلے تھے. کسانوں نے ہی وہ جو بادشاہ تھا اس کا جو محل تھا اس کو گھیرے میں لیا، پھر مزدور آ گئے، پھر مڈل کلاس آ گئی، پھر جناب فال آف بیسٹل ہوا. تو یہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کہ ہندوستان جو ہے وہ کسی بہت بڑی خطرے کی طرف جا رہا ہے. اور یہ جو پنجابی ہے نا، یہ انہیں بھولنا نہیں چاہیے. یہ پنجابی اور جو اس کے ساتھ ہریانہ والے جو لوگ ہیں، یہ بڑے بہادر لوگ ہیں. ان کو آپ طاقت اور تڑی سے نہیں نکال سکتے. ان کے جو جائز مطالبات ہیں، اگر بی جے پی میں تھوڑی سی بھی سینس باقی رہ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں انہیں ماننا چاہیے، ان کا مسئلہ فوراً حل کرنا چاہیے. لیکن شاید وہ اتنے ہندوتوا میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، نفرت میں، آرین ریسزم میں چلے گئے ہیں، جو ہٹلر چلا گیا تھا. ان کے ساتھ صرف اکیلا مودی نہیں ہے بیمار، اس کی پوری کابینہ آپ کو اسی نفسیاتی بیماری کا شکار دکھائی دیتی ہے. تو جو ہٹلر کے ساتھ ہوا، مجھے لگتا ہے کہ انڈیا بھی جیسے گورباچوف جو تھا نا، وہ خود ہی رشیا کے ٹوٹنے کا سبب بنا. تو مجھے لگتا ہے کہ مودی صاحب بھی یہ ساری تمام علامات سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مولانا ابوالکلام آزاد علامات سے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب جو سکھوں کو ہے نا، سکھوں کا جو یہ سیلاب ہے نا، یہ طوفان تھمنے والا نہیں ہے. چونکہ سکھ جو تھے انہیں بہت جلد احساس ہو گیا تھا، میں نے کہا نا 1947-48 کے جو ان فسادات ہوئے، اسی وقت انہیں یاد آ گیا کہ جناح کیا تھا اور گاندھی اور نہرو کیا تھے. اور انہوں نے تو بدبختوں نے گاندھی کو مار ڈالا، اس کو شہید کر ڈالا جب اس نے ریلیجس ہارمنی کی بات کی ہے. تو یہ تو مطلب یہ تو بدبخت لوگ ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ ہندوتوا کی جو لہر ہے نا، یہ جو سپریارٹی کمپلیکسز ہوتے ہیں نا رائے صاحب، یہ بہت شدید بیماری ہوتی ہے. اس کا حل جتنا جلدی آپ کر لیں، ریوائز کر لیں، ری وزٹ کر لیں. لیکن آپ ری وزٹ کیسے کریں؟ 370 کو کانسٹیٹیوشن کو آپ نے ریووک کر دیا، 35A کو آپ نے کینسل کر دیا، آپ نے نیکسٹ کر لیا کشمیر کو، آپ نے آلریڈی پنجاب کو ایک کالونی بنایا ہوا ہے، آپ نے مختلف جو ساؤتھ کے جو ہندوستان میں تعامل لوگ ہیں ان کو آپ نے ایکول ڈیولپمنٹ تو کہیں بھی نہیں کی ہے. بظاہر آپ نے ترقی کی ہے، آپ جائیں تو آپ کو کروڑوں لوگ ان کے سڑکوں پر ٹوائلٹس نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے بھی مسائل ہیں، میں کوئی ان کے اور ہمارے مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ توجہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کو کیسے توڑنا ہے. آپ وقت یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بنگلہ دیش ہم نے بنایا، دیکھو 2 قومی نظریے کو ہم نے سمندر میں غرق کر ڈالا. آپ وقت یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کراچی میں دیکھو ان کو ہم نے مشکل میں ڈال دیا، مہاجروں کو مہاجر کارڈ کھلا دیا، الطاف بھائی کو ہم نے اٹھا لیا ہے. اب ہم نے بلوچستان میں سازشیں کر لی ہیں، ہم یہ کر، آپ اس پہ راضی ہیں. اور بھائی تجھے کیا پڑھائی پڑھی اپنی نبیڑ، تو ہمیں توڑتے توڑتے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور وہ پڑھ رہے ہیں ان کو، یہ جو سازش کرتے ہیں نا. دیکھنا امریکہ بھی ایک وقت ہوتا ہے، آپ دیکھنا ابن خلدون کی تھیوری لے،
تو ابن خلدون کی تھیوری کے تحت بھی یہ ڈاؤن فال نظر آ رہا ہے ان کی اتنی بڑی امپائر کے اندر. امریکہ کا بھی آپ دیکھ لیں, وہ مجھے ابن خلدون کی تھیوری کے تحت وہ ڈاؤن فال دکھائی دیتا ہے. اسی تھیوری کے تحت برطانیہ بھی ٹوٹا ہے, اسی تھیوری کے تحت آپ غور کریں گے تو آٹمن امپائر بھی نظر آ رہا ہے. اسی طرح آپ جانتے ہیں وہ جو مشہور ہسٹورین تھا, اس کی بھی تقریباً ابن خلدون سے ملتی جلتی جو تھیوری ہے کہ سویلائزیشنیں جو ہیں وہ 100 سال 50 سے 100 سال تک 125 سال سے زیادہ تک نہیں رہتی. ان میں جو سب سے بڑی سبب زوال کا جو بنتی ہے وہ آپ کے اندر وہ جو سپریارٹی کمپلیکس ہے, ریسزم ہے, ریشل اپروچ جو آپ کی ہے, جو آپ کے اندر سپریارٹی جو کمپلیکس دوسروں کو انفیریئر سمجھنے پر مجبور کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ دوسرے کو دبانا چاہتے ہو, کچلنا چاہتے ہو, اور زبردستی ان کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرتے ہیں. تو جب اب انسان تکلیف میں آتا ہے تو یاد رکھے وہ چاہے سکھوں کا رب ہو, ہمارا اللہ ہو, خدا ہو, گاڈ ہو, وہ یقیناً ناخوش ہوتا ہے, بندے بھی ناخوش ہوتے ہیں, اور اس کا نتیجہ ملک کے ٹوٹنے, حکومتوں کے ٹوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. سر کچھ کمنٹس ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے جو ہے نا سوالوں کے جواب ایک دو جو ہیں وہ دے دیے جائیں. ان میں سب سے پہلا توہی چٹھا صاحب کا ہے, اور توہی چٹھا صاحب کا سوال جو ہے وہ میں اسکرین پہ آپ کو کر دیتا ہوں, یہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. تو یہ ٹپیکل سوال ہے ان کا, ذرا آپ تو دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ چٹھا صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا. ظاہر میرا بڑا پیارا دوست ہے, میرا اسٹوڈنٹ ہے, اور ان کا تو کام بھی لیفٹسٹ پالیٹکس پہ ہے. تو انہیں میں یاد دلا دوں, قائد اعظم جب محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ اسلامک ڈیموکریٹک اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ, ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے چاہے وہ فیوڈلزم کے تحت رہے, چاہے لینڈڈ ارسٹوکریسی ہو, چاہے وہ ناکام رشیا کا کامنزم ہو. کامنزم کیوں آیا, کارل مارکس نے کامنزم کیوں دیا؟ اس نے کہا جناب یہ جو انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت آ گئی ہے, اور انہوں نے پھر ہسٹوریکل سائیکل کا ذکر کیا, اسپیرل جو تھیسز اینٹی تھیسز اور سنتھسس کا انہوں نے جو مرحلہ بتایا. انہوں نے کہا کہ جی اب جو انڈسٹریلزم کے بعد ایک پرولیٹریٹ کی حکومت آئے گی. فیوڈلزم آیا, اس سے پہلے ان کا فیوڈلزم کی ضد جو آئی وہ انڈسٹریلسٹ تھا. انڈسٹریلسٹ کی جو ضد آئے گی وہ پرولیٹریٹ آئے گا. وہ پرولیٹریٹ کیسے آئے گا؟ وہ جناب انقلاب کے ذریعے آئے گا. وہ انقلاب جو ہے وہ رشیا میں آ گیا, وہ انقلاب جو ہے وہ چائنا میں آ گیا. وہی کمیونسٹ, چاہے وہ پوری طرح کارل مارکس کی تھیوری کو اپلائی کیا ہی نہیں, ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ذاتی ملکیت ہے وہ نہ رہے. اگر ان کا خیال یہ ہے کہ فیوڈلزم سے مراد ہے بڑا جاگیردار نہ رہے, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, جناح بھی نہیں چاہتے تھے بڑا جاگیردار رہے. وہ اس لیے کہ جناح کوئی خود جاگیردار تو تھے ہی نہیں, نہ ہی جناح سرمایہ دار تھے. جناح ایک مڈل کلاس سے بڑے مشہور لائر تھے, خود محنت کر کے انہوں نے عزت بھی کمائی اور پیسہ بھی کمایا. لہٰذا انہیں اس سے کوئی پرابلم نہیں تھا کہ کوئی بڑا جاگیردار رہے نہ رہے. ان کو پرابلم کیا تھا کہ ان کا ایسا ملک ہو جہاں پر ویلفیئر اسٹیٹ سے مراد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے مقام پر ایک کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے تو اس کے لیے عمر ذمہ دار ہے. اور ویلفیئر اسٹیٹ ابھی اسکینڈینیوین کنٹری میں ہے, انگلینڈ میں ہے, کینیڈا ہے. وہاں پر جو بچوں کو, بوڑھوں کو, بے روزگاروں کو اسکالرشپ دے دیا جاتا ہے, اور وہی ویلفیئر اسٹیٹ کا آج تک کا تصور ہے. تو قائد اعظم جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے انہیں سٹیپس اٹھانے تھے. تو ابھی تو آئین ہی نہیں بنا 1956 تک. چلے ہمارے سے تو 56 تک نہیں بنا, قائد اعظم بھی چلے گئے, لیاقت علی خان کو بھی شہید کر دیا گیا, اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایسے کہا تھا کہ جناح یہ چند دن نہیں چلے گا, ہم ایسا بنا کر جا رہے ہیں. جنگ بھی ہمارے پہ ٹھونپ دی گئی. تو یار چٹھا صاحب مجھے یہ بتائیے, انڈیا نے کون سا اتنا جلدی آئین بنا لیا؟ انڈیا نے کون سا یکسر فیوڈلزم کا, فیوڈل لارڈز کا خاتمہ کر دیا؟ ان کے پاس تھے ہی کم, بیسیکلی فیوڈل لارڈز جو تھے وہ تو مسلمان زیادہ تھے. چلیں آپ ایسے کیجئے, انہوں نے کون سی بڑی انڈسٹریلسٹ اسٹیٹس جو تھی ان کا خاتمہ کر دیا؟ انہوں نے کون سے جناب مزدوروں اور کسانوں کو برابری کے حقوق دلوا دیے؟
تو میں یہ سمجھتا ہوں قائد اعظم کی ویژن، مجھے نہیں پتا انہوں نے کوئی خاص فیوڈلزم کے خلاف کچھ انہوں نے بیانات دیے ہوں گے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو قائد اعظم کی ویژن تھی اس میں ایگلیٹیرین اسٹیٹ، برابری کی بنیادوں پر ایسا نظام وہ چاہتے تھے جس میں مزدور، کسان اور بھی کوئی بھی مارجنلائزڈ گروپ نہ ہو، اور وہ تبھی ہو سکتا تھا جب ویلفیئر اسٹیٹ ہو. اور ویلفیئر اسٹیٹ رائے صاحب ایک دن میں نہیں بنتی ہے، وہ بڑا تگودو کے بعد بنتی ہے. میں کوئی انڈیا کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، انڈیا بھی اس طرف جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بھارت بھی کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں. تو جناح کے کانسیپٹ کسی کے خلاف چڈھا صاحب نفرت کے نہیں تھے. اور باقی یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں وہ مزدوروں کو، ان کو دیکھ لیجیے کیا کہتے ہیں، کسانوں کے لیے کیا کہتے ہیں، وہ صوبوں کے لیے کیا کہتے ہیں، وہ خواتین کے لیے کیا کہتے ہیں، وہ فوج کو کیا پیغام دیتے ہیں، وہ سول بیوروکریسی کو کیا پیغام دیتے ہیں. آپ حکم کے تابع ہیں، وہ پارلیمنٹ کو کیوں سپریم بناتے ہیں. تو یقیناً یہ بتدریج جو آتا ہے نا، ایوولوشن کے ذریعے جو ریولوشن آتا ہے نا، وہ دیر ہوتا ہے. آپ دیکھیں انگلینڈ میں 1688 میں ریولوشن آیا، اس کے بعد ریولوشن نہیں آیا، کوئی ملٹری کو بھی نہیں ہوا. 1783 میں امریکہ میں ڈیموکریسی آئی، ریولوشن آیا، اس کے بعد آج تک کوئی وہ جمہوریت کا خاتمہ نہیں ہوا ہے. اچھا انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں وہ چل رہے ہیں، لیکن کیا انڈیا میں کیا استحصال ختم ہوا ہے؟ چاہے فیوڈلزم ہے یا نہیں ہے. ہاں زرعی اصلاحات ہوئی ہیں، وہ 53 میں بھی ہوئی ہے، ایوب نے بھی کی ہے، بھٹو نے بھی کی ہے. اگر آج میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو چاہیے ایک ہی قلم کے ذریعے بالکل خاتمہ کر دیں یہ جو ہے فیوڈلزم کا. پھر پتہ کیا چلے گا، ہاؤس آف لارڈز انگلینڈ میں بھی غائب، سینٹ بھی غائب ہماری. پھر ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس میں سے 80% جو بیچارے دیہات سے لوگ ہیں، جو زراعت پیشہ لوگ ہیں، جو جمہوریت کی وجہ سے وہ سارے غائب ہوں گے. اور جناح یہ چاہتے تھے، یہ تبھی ممکن تھا کہ عوام کے نمائندے، منتخب نمائندے آتے اور وہ منتخب نمائندے عوام کو جواب دہ ہوتے. تو یاد رکھیے یہ جو کرپشن کے جو نعرے لگ رہے ہیں نا، وہ سبھی صفایا بتدریج ہو جاتا. بھٹو دور تک یاد رکھیں کسی پر کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، بھٹو پر بھی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں. یہ ضیاء دور کی پیداوار ہے، جنیجو دور کی پیداوار ہے. تو لہٰذا میں چٹھا صاحب ظاہر ہے جواب اتنا سیر حاصل جواب نہیں دے سکتا کہ 2/2 4 میں کہہ دوں. تو میں جناح کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو تھاٹ ہے، میں اس کے تحت جواب دے رہا ہوں کہ جناب بالکل کوئی سرمایہ داری نظام کے حق میں نہیں تھے، وہ نہ ہی کمیونزم کے حق میں تھے. اور کمیونزم بھی ہوتا، چاہے سوشلزم ہوتا، چاہے کیپٹلزم ہوتا، جناح جو چاہتے تھے تو تمام لوگوں کو برابری کے حقوق چاہتے تھے. اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی ضرورت مند بندہ جو ہے بھوکا نہ سوئے، کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے. یہ ان کا خواب تھا، یہی ان کا جو ریاست مدینہ کہنا، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کہنا، اس کے مطابق میرے خیال میں ان کی مراد یہ تھی. سر آخر میں پروفیسر سید جواد صاحب کا سوال ہے، میں وہ بھی آپ کو شروع کر دیتا ہوں. اور اس سوال کا کرکس یہ ہے جو میں نے نکالا ہے، وہ یہ کہ وہ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، وہ جو علماء ان کے خلاف تھے انہوں نے بعد میں ہائی جیک کر لیا. تو اس کے حوالے سے آپ کا آرگومنٹ جاننا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے، میں ان سے بمشکل غیر متفق ہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا تو انہوں نے مسلمانوں کے جتنے بھی طبقات تھے، جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، تاجر تھے، مزدور تھے، کسان تھے، مذہبی لیڈرز تھے، چاہے ان کے فرقے کچھ بھی ہوں، ان کو اپیل کی کہ آپ پاکستان بنانے میں مدد کریں. اسی طرح انہوں نے ہندوؤں سے کہا، ان کے جو خاص کر جو شودر تھے ان کے لیے انہوں نے آوازیں اٹھائی. اسی طرح عیسائیوں سے انہوں نے اپیل کی. اسی طرح میں نے جیسے کہا ہندو کو وزیر بنایا، اسی طرح سکھوں کے ساتھ انہوں نے کیا. اچھا جب وہ پاکستان بن گیا تو بدقسمتی سے جو علماء دین پاکستان بنانے کی مخالفت کر رہے تھے، اور وہ جو مخالفت کر رہے تھے کوئی ان کا جو دلیل تھی وہ کوئی اتنی بھی غیر معقول نہیں تھی. ان کا اپنا ایک نقطہ نگاہ تھا کہ اگر ہم ہندوستان کو تقسیم کرتے ہیں تو مسلمان بھی تقسیم ہو جائیں گے
اور وہ جو باقی ماندہ جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے وہ خود کہتے تھے کہ ہندو ان کو نفرت سے مار ڈالے گا، اور جو کہ آج کل مار رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ مار رہے، وہ ان کی دلی یہ تھی لہذا متحدہ ہندوستان رہے۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے کابینہ مشن پلان بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ میرا آرٹیکل ہے کراچی سے چھپا، یہ پڑھ لیجئے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ علماء دین 1946 تک تمام قائل ہو گئے تھے کہ دو قومی نظریہ ہے۔ قائل کس چیز پہ نہیں ہوئے تھے؟ دو قومی کا نظریے سے مراد ہرگز یعنی کہ علیحدہ ملک لینا ہے، دو قومی نظریے کا ارتقا ہوا ہے۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ تھی کہ ہم، جسے انہوں نے 1929 میں کمپوزٹ نیشنلزم کا نعرہ لگوا دیا نیشنلسٹ علماء سے کہ جی کمپوزٹ نیشنلسٹ ہے۔ بھئی کمپوزٹ نیشنلسٹ سے مراد یہ کہ کئی نیشنز ہیں، ایتھنیسٹی کی بنیاد پر، لینگویج کی بنیاد پر، کلچر کی بنیاد پر، جغرافیہ کی بنیاد پر، ریلیجن کی بنیاد پر نہیں مانے۔ حسین احمد مدنی بھی نہیں مانے، مان لیا۔ اسی طرح دیوبند والے نہیں مانے، پھر مولانا آصف اللہ تھانوی آئے، شبیر احمد عثمانی آئے، پھر بریلوی علماء آ گئے، پھر اور بھی علماء دین آ گئے۔ جن لوگوں نے مخالفت کی میں یہ سمجھتا ہوں ان میں سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری جو تھے وہ امرتسر میں تھے۔ سکھ جو تھے وہ عام جو انتہا پسند جو سکھ، انہیں کیا پتا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری جو ہے وہ تو پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے، تو سب سے پہلے جس کی مسجد جن کے گھر پر حملہ ہوا وہ ان کے ہی گھر پر ہوا۔ تو انہیں یا اور جو بہت علماء دین ہمارے ایسٹ پنجاب میں رہتے تھے یا ادھر بنگال کے اس حصے میں رہتے تھے، انہیں اپنی جانیں بچا کر یہاں آنا پڑا، اور یہاں پر آنا پڑا تو وہ آ کر انہوں نے اس ریاست کو اپنایا۔ اس ریاست میں خلوص نیت سے انہوں نے جو خواب دیکھا، جی قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہم ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے آئین بنانے میں مولانا مودودی لے لیجئے، سید عطا اللہ شاہ بخاری لے لیں، یا اور لوگ نامور عثمانی صاحب کا ذکر ہم کر ہی چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی۔ ہاں فرض کہاں بنتا تھا؟ فرض بنتا تھا لیاقت علی خان صاحب کا، جناح تو اللہ کو جلدی پیارے ہو گئے۔ انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو بہت ساری وہ کلوزز شامل کر دی جس سے ایک سیکولر جو جناح کا خواب تھا وہ سیکولر نہیں رہا، لیکن میں ان لوگوں سے اتفاق پوری طرح نہیں کرتا۔ مثلا انہوں نے کہا جی سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، چلیں جی یہ لفظ اگر ہم نکال دیں، بائی دا وے کہہ رہا ہوں، ویسے نکالنا نہیں چاہیے، ہم تو پورا ایمان ہے ہمارا، سارا کچھ ہمارا عمل زبان سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی تابع ہے، اور کہا گیا کہ سورنٹی جو ایکسرسائز کی جائے گی وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کی جائے گی۔ اچھا جب پارلیمنٹ کے ذریعے کی جائے گی وہ کون سی پارلیمنٹ ہوگی؟ منتخب اراکین پر ہوگی۔ تو جناب جمہوریت وہ آئی گئی، اب علماء دین بھی راضی ہو گئے، جمہوریت پسند طبقہ بھی راضی، اور اسی آبجیکٹیو ریزولوشن میں لکھا گیا کہ جناب تمام صوبوں کو برابری کے حقوق ملیں گے، آگے بڑھنے کا موقع، اور بھی بہت ساری کلاسز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں علماء دین نے جو بھی رول ادا کیا میرے نزدیک پازیٹیو تھا، بعض معاملات میں نیگیٹو ہوا، لیکن وہ نیگیٹو رول ہماری سیاسی جماعتوں سے ہوا، ہمارے اداروں سے بھی ہوا۔ اب میں آپ کا جواب سیدھا دیتا ہوں خضر صاحب کا سوال کا جواب۔ خضر صاحب مجھے جواب دے دیجئے کہ ہمارے ہاں کون سی مولائے اعلی حضرت کی حکومت رہی ہے؟ ہمارے کس الیکشن میں کون سی مذہبی سیاسی جماعت 3 سے 5% سے زیادہ ووٹ لے سکی ہے؟ تو یہ ہمارے وہ جو ہمارے وہ ہے نا فیض کا شعر ہے نا کہ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغدار لٹا دیا، وہ ہے نا اس سے پہلے جو فکرہ ہے وہ جس میں جا کر وہ کہتا ہے جاؤ میرے دشمنوں کو خبر کرو، یہ ہمارے دوستوں اور دشمنوں کو بتا دیجئے یہ اسلامی ملک ہے لیکن علماء دین کی حکومت کبھی نہیں آئی ہے، نہ تھیوکریٹک سٹائل سے آئی نہ انتخابات سے آئی۔ آپ انڈیا سیکولر ملک ہے، رائٹ ونگ کی حکومت آ گئی ہے، لاسٹ 8 سال سے وہ حکومت میں ہے، پہلے بھی آئے ہیں، تو ان کا سیکولرزم بہتر ہے یا ہمارا اسلامسٹ کنٹری بہتر ہے؟ دیکھنا یہ ہوتا ہے means are justified by the end۔ ہمارا جو اینڈ رزلٹ نکلا ہے
اتنی تو گنجائش دیجئے نا. اگر انگلینڈ میں ہائیڈ پارک کے اندر بھی اسپیکر کارنرز میں آپ بادشاہ یا ملکہ کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے, تو ہمارے ملک میں تو آپ ہر چیز ہی بول لیتے ہیں. آپ کو تو اللہ ہی پوچھتا ہے, آپ تو مذہب کو بھی نہیں چھوڑتے, آپ کو تو بہت بڑی باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں علماء دین کا جو رول تھا یا جناح جو چاہتے تھے وہ بڑا محدود تھا. علامہ صاحب بھی یہ چاہتے تھے منتخب ہو کر آ جائے. جیسے میں ابھی مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, مولانا مودودی, مولانا مفتی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, شاہ احمد نورانی کو. وہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنے. تو جو ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنا تو میرے نزدیک تو وہ چاہے مذہب کی بنیاد پہ بن رہا ہے یا سیکولرزم کی بنیاد پہ بنا, یا اسی طرح بی جے پی, بھائی وہ ووٹ لے کر آئے ہیں, انہوں نے اپنی قوم کو مذہبی جنونیت کا شکار کروا دیا ہے. الحمدللہ جناح کے پاکستان میں جناح کی ویژن کی وجہ سے اور ہمارے تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے کوئی مذہبی جماعتیں مذہبی جنونیت کی بنیاد پر, مذہب کے کارڈ کی بنیاد پر نہ برسر اقتدار رہی ہیں, مگر بدقسمتی سے ایک شخص ضرور آیا ہے, وہ تھا جنرل ضیاء الحق. جنرل ضیاء الحق اگر وہ نہ آتا اور وہ مذہب کی وہ تشریحات نہ کرتا جو میں سمجھتا ہوں جس سے ہمارے اسلام اور ملک کا ستیہ ناش ہوا ہے, اور اس سے 1000 گنا زیادہ انڈیا میں بی جے پی کی وجہ سے ہو رہا ہے. سر 2 سوال اور آ گئے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں کرتا ہوں. جی جی. ان میں سر جی بڑا اہم ایک کوشچن ہے مدثر رضا گوندل صاحب کا, یہ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور یہ پوچھ رہے ہیں بیسیکلی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خواتین کی پارٹیسپیشن جو پولیٹکس میں تھی اس کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا تھا, کہ ان کا کیا اسٹانس تھا اس کے حوالے سے؟ بڑا اچھا سوال ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ایک تاجر پیشہ باپ کے بیٹے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, تعلیم حاصل کر کے وہ جب ان کی سب سے چھوٹی بہن فاطمہ جناح ہے ان کو بھی وہ ڈاکٹر بناتے ہیں. اعلیٰ تعلیم اس وقت حالانکہ ہندوستان میں خواتین پالیٹکس میں اور ان شعبوں میں نہیں آگے آتی تھی, انہوں نے اپنی بہن کو تعلیم دلائی. اس سے پہلے مولانا محمد علی جوہر کی والدہ, پھر ان کی شوکت علی اور محمد علی جوہر کی جو مسز ہے وہ بھی پالیٹکس میں حصہ دیتی رہی. جب عملی سیاست میں جب ہم انتخابات کے اصول کی طرف گئے 1934 اور اس کے بعد 36-37 میں انتخابات آنے تھے, تو قائد اعظم محمد علی جناح نے خواتین کا ایک ونگ بنایا, مسلم لیگ کا ونگ بنایا, جس سے خواتین کو انہوں نے موبلائز کیا. اچھا, وہ جو خواتین ہیں انہوں نے پاکستان بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں جو لاہور میں جو برٹش گورنمنٹ کا جو جھنڈا تھا وہ فاطمہ نامی بچی نے, جو کالج کی بچی تھی, اس نے وہ اتار کر مسلم لیگ کا جھنڈا, پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناح پوری طرح مسلمانوں کی یوتھ سے, ان کے مسائل سے, ان کے خواب کو پورا کرنے سے باخبر تھے. اسی طرح خواتین کی بنیاد پر نمائندگی دینے کے حق میں تھے اور انہوں نے ان کو شامل کیا. یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو پہلی جو منسٹری تھی اس میں شامل نہیں ہوئے یا بعد میں نہیں ہوئے, لیکن اس سے بھی سب سے زیادہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جناح کے بعد تو میں جنرل مشرف صاحب کو دینا چاہوں گا, جنہوں نے خواتین کو ایک 21ویں صدی میں جو جہالت کے دور میں ضیاء الحق نے ڈالا تھا میں اسلام کی انٹرپریٹیشن سے, مشرف نے جو عورتوں کو نمائندگی دی, ریپرزنٹیشن دی, اسی طرح اقلیتوں کو دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتیں جو آج ہم دیکھتے ہیں, یہ گوندل صاحب بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہماری یونیورسٹی میں دیکھ لیں 50% اساتذہ ٹیچر بن گئی ہیں, پارلیمنٹ میں کتنے 33% انشور کیا گیا ہے. کیا بائی دا وے ایسی اس طرح کی مراد انگلینڈ میں ہے, کہ اس طرح کی مراد امریکہ میں ہے, انڈیا میں ہے, اتنی بڑی پارٹیسپیشن ہے. ایون بھٹو نے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 10% عورتوں کے لیے کہا گیا تھا. تو جناح جو تھے بڑے لبرل اور پروگریسو مسلمان تھے, اور وہ عورتوں کے حقوق کے بالکل اس کے حق میں تھے, اور انہوں نے عملی طور پر اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھ کر اور اس جنگ میں, اس جہاد میں جو کہ انہوں نے پاکستان کے انقلاب کی صورت میں حاصل کیا, وہ ممکن ہی نہیں تھا
اگر ان کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ جناح نہ ہوتی. اسی طرح نون کی جو مسز تھی، مسز وقار نون، جو یورپین تھی. اسی طرح سندھ کی جو بڑے لیڈر تھے ان کی بیگمات، اور جتنے بھی بڑے لوگ تھے ان کی مسز، ان کے بچے بچیاں قائد اعظم کے ساتھ شریک سفر تھے. اور یہ پاکستان کا قافلے میں خواتین نے برابری کا کردار ادا کیا. پنجاب میں سول نافرمانی میں بھی ان کا رول تھا، پھر NWFP میں بھی سول نافرمانی میں خواتین نے رول ادا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں چناد دینا چاہتے تھے، مگر بدقسمتی یہ ہے جو اس سے پہلے خضر نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے بعض ملا آگے علماء دین کے علاوہ ملا آ گئے، ان کے فتوے آ گئے. ایون فاطمہ جناح پر جو 1965-64 کے انتخابات میں ان کو عورت تو حکمران بن نہیں سکتی، اس میں پھر مجھے اخراج تحسین پیش کرنا پڑے گا مولانا مودودی صاحب کو. انہوں نے کہا نہیں، عورت حاکم بن سکتی ہے عالم دین ہونے کے باوجود. اور بھی بے شمار لوگوں نے جو کہ سمجھتے تھے خواتین لیڈر نہیں بن سکتی، انہوں نے یہ فتوے دیے اور شامل ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں جناح جو تھے اگر تنگ نظر ہوتے تو پھر وہ یوگ کی طرح فتوا دلوا دیتے ہیں جی، وہ پھر عورتوں کو شامل ہی نہ کرتے. لیکن آپ دیکھیں مقابلہ ان کا کن سے؟ گاندھی جی سے، جو عورتوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور وقت کا تقاضا تھا. اور اس کے بعد 1930 میں بائی دا وے 1930 میں برطانیہ میں پہلی دفعہ یونیورسل سفریج ملا، جس کا مطلب یہ تھا تمام جو برطانوی لوگ تھے 21 سال سے زیادہ عمر کے شاید، ان تمام کو ووٹ دینے کا حق تھا. 1930 تک جو خواتین تھی 30 سال سے کم والی، ان کو تو ووٹ دینے کا ہی حق نہیں تھا. تو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے لبرل بن جائیں اور جناح کو ہم کہیں کہ جی یکدم آپ دے دیں سر. اور ہم نے 1970 میں یونیورسل سفریج اور یحییٰ خان صاحب نے لیگل فریم ورک کے تحت وہ دیا. تو جو جس نے اچھے کام کیے وہ بھی ہیں. تو جناح کے کونسپٹ صاحب بالکل کلیئر تھے. تو ہمیں یہ چاہیے، اسلام بھی عورتوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے. عورت کا اسی لیے کہتے ہیں نا، عورت چاہے عورت کو بحیثیت عورت دیکھے یا عورت کو ایک رشتے کی بنیاد پر دیکھے، ماں کے روپ میں دیکھے، جنت اس کے پاؤں تلے. بیٹی دیکھے رحمت کا رشتہ، بہن، بیوی، اور آپ کو جو بھی ہم سمجھتے ہیں رشتے ہیں ہمارے. اور عام سٹیزن ہے، ایکول رائٹس ہیں ان کو. ان کی کسی جینڈر کی بنیاد پر ان کو کم رائٹس نہیں ہیں. ایون ٹرانسجینڈر کو بھی ایکول رائٹس دیے ہیں اگر قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے. چلیں سر، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ کا، کیونکہ آپ سفر سے واپس آ رہے تھے اور آتے ہی آپ نے ہمیں وقت دیا، تھکے ہوئے بھی ہیں. اور بڑی خوشی ہوئی، اور آپ نے اس ایک ہی گفتگو کے اندر کئی سوالات کے جواب جو ہیں وہ دے دیے. باقی جن اب آپ کے سوالات رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ نیکسٹ نشست جو سر کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، تو اس کے اندر ان کے سوالات کو انٹرٹین کریں گے. تو یہ ایک پہلی کاوش تھی جس کو میرے استاد محترم نے جو ہے نا وہ شرف بخشا، عزت دی ہمیں. تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. میں ڈاکٹر صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا.